عورت کو ایک پہیلی کہا گیا ہے، اسے مومے کا نام بھی دیا گیا ہے، اور موما بھی وہ کہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ بظاہر کمزور نظر آنے والی یہ مہلوک خداوندی اپنے اندر حوصلے کی کس بلندی کو چھو رہی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بعض اوقات اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ اپنی دانست یا نادانستگی میں جب وہ اس حوصلے کو استعمال کر بیٹھتی ہے تو غیرت و حمیت اور جرأت و بہادری کی عظیم مثال قائم کر جاتی ہے۔ آپ کے پسندیدہ کردار ملک صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک باب۔ آپ کے پسندیدہ کردار ملک صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک باب۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بات معمولی سی تھی لیکن معمول سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے ہاس ہو گئی۔ میں اس غیر معمولی دستک کو نظر انداز نہ کر سکا اور بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے، وہ فروری کے اختتامی دن تھے، مگر ابھی تک سردی کا زور باقی تھا۔ گاؤں دیہات میں ویسے بھی رات جلدی اتر آتی ہے۔ ان دنوں 7 بجے تک لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے بستر میں دبک چکے ہوتے، کچھ لوگ 8 یا زیادہ 9 بجے تک جاگتے۔ اس کے بعد دیہات اور دیہاتی ماحول گہرے سناٹے میں ڈوب جاتا۔ اس روز میں لگ بھگ 8 بجے تھانے سے اٹھایا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے یاد نہیں میں کس وقت نیند کی مہربان آغوش میں جا پہنچا۔ 10 بجے آنکھ دستک کی آواز پر کھلی، تھوڑے سے وقفے سے دوسری دستک ہوئی اور میں اپنے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دوران میں میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ کوئی کانسٹیبل ہوگا جو کسی فوری ضرورت کے تحت مجھے بلانے آ گیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے ہی کی حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے تھانے سے آنے والی پکار کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ انہی خیالوں میں چلتے ہوئے میں دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دروازے کی کنڈی گراتا، ایک مرتبہ پھر وہی مخصوص دستک سنائی دی۔ ایک لمحے میں میرے دماغ نے اس خیال کو رد کر دیا کہ دستک دینے والا کوئی پولیس اہلکار ہوگا۔ اس دستک میں ایک نرمی، دھیما پن اور احتیاط پائی جاتی تھی، جیسے وہ کسی دستے حنائی کی کارفرمائی ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ایک پستہ قامت عورت سفید چادر میں لپٹی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، باقی پورا جسم ٹاسے کی وسیع و عریض چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی مخصوص چمک اور اضطرار کے باعث اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت تھی۔ کیا بات ہے بی بی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک پردہ پوش عورت کو اپنے سامنے دروازے پر دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، اور اس احساس میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ چادر کے پیچھے اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور ایک سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ تھانے دار جی، میں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے میں پورا دن ادھر تھانے میں بیٹھتا ہوں، تم صبح آ کر مجھ سے مل لینا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ایک تو اتنی رات کے میرے پاس آئی تھی اور وہ بھی سیدھی میرے کوارٹر کے دروازے پر۔ اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ کسی خاص معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ہنگامی سلسلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے جواب نے اسے تھوڑا مایوس ضرور کیا، لیکن وہ ہمت نہ ہاری اور بولی، تھانے دار جی، تھانے میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر سلاموں کو پتہ چل گیا کہ میں تھانے آئی تھی تو وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ یہ سلاموں کون ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا گھر والا ہے جی، نقاب کے پیچھے سے اس کا جواب آیا۔ نام سلام دین ہے، لیکن بچپن سے بگڑ کر سلاموں ہو گیا ہے، اور اب تو سب اسے سلاموں ہی کہتے ہیں۔ سر دست میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنا کوئی ازدواجی جھگڑا لے کر میرے پاس آئی ہے اور اس معاملے کو مجھ تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا، آپ نے گھر والے کی شکایت کرنے آئی ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن چٹکی، میں تو ماکھا کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ مشتاق عرف ماکھا سلاموں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلاموں کا ماکھا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، کوئی خاص نہیں جی، بس آپ ان دونوں کو حریف سمجھ لیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالی، اس نے بتایا، اقبال بی بی عرف بالی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ سلطان پورہ۔ سلطان پورہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ماکھا بھی سلطان پورہ ہی میں رہتا ہے؟ نہ جی،
اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی۔ یہ مردود فرید نگر میں رہتا ہے؟ میں نے سلطان پورہ اور فرید نگر دیکھ رکھے تھے۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان صرف ایک ریلوے لائن تھی۔ وہ سنگل ٹریک ریلوے لائن پر لاہور سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے لاہور تک ٹرین چلتی تھی۔ اس وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ ابھی تک میرے اور بالی کے درمیان دروازے پر کھڑے کھڑے ہی سوال و جواب ہوا تھا۔ اس دوران میں وہ سہمی ہوئی چوکنا نظر سے بار بار ادھر ادھر دیکھتی رہی تھی۔ ابھی تک کوئی سنگین بات سامنے نہیں آ سکی تھی، اس لیے میں نے تسلی دینے والے انداز میں بالی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تنہائی میں تم سے بات کروں گا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم صبح تھانے میں آ کر مجھ سے ملو۔ وہ ایک مرتبہ پھر محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں بڑی مشکل سے موقع نکال کر آئی ہوں، پھر شاید میں ہمت نہ کر سکوں۔ آج تو اتفاق سے سلامو کہیں گیا ہوا ہے، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتا۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا کر اس کی بات سن لوں، لیکن اگلی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور بالی سے کہا، تمہارا گھر والا کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ مکی وال گیا ہوا ہے، اس نے بتایا، اس کی واپسی صبح کو ہوگی۔ میں تمہاری کہانی سننے کو تیار ہوں، میں نے تشفی امیز انداز میں کہا، تم میرے کمرے میں پہنچو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے میں تھانے جاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، ہاں میرا یہی مطلب ہے، اور اس وقت بھی تم تھانے کے احاطے ہی میں ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم سب کی نظر بچا کر اس طرف کیسے نکل آئی ہو؟ جب میں سب کی نظر بچا کر ادھر آ ہی گئی ہوں تو آپ بھی تھوڑی نظر کرم کریں جناب۔ وہ لجاجت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھے کوارٹر کے اندر بلانے میں آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو یہی میری بات سن لیں، ویسے میں اتنی خطرناک بھی نہیں ہوں۔ آخری جملہ اس نے عجیب سے انداز میں ادا کیا، پھر بولی، ادھر تھانے میں جا کر آپ سے ملوں گی تو پھر یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور سلامو۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں تذبذب کے عالم میں تھا۔ اسے کوارٹر کے اندر بلانا ٹھیک تھا اور نہ ہی وہاں کھڑے کھڑے بات کرنا مناسب تھا۔ مجھے کشمکش کا شکار دے کر بالی نے کہا، تھانے دار جی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر آپ میری بات سننے کو تیار نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ کل کلاں کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا تو پھر مجھ سے سوال نہ کرنا کہ بالی جب تمہیں اتنا کچھ پتا تھا تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ بالی نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کوارٹر ایک کمرے اور صحن پر مشتمل تھا۔ کمرے میں بستر لگی چارپائی کے علاوہ بیٹھنے کے لیے کرسی موجود تھی۔ میں نے بالی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا، تاہم کسی لاشعوری احتیاط کے پیش نظر میں نے کمرے اور کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھلا رہنے دیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے بالی سے استفسار کیا، ہاں اب جلدی سے بتاؤ، تم کیا جانتی ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ماکا کے ارادے بہت خطرناک ہے۔ وہ کسی بھی وقت سلامو کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ ماکا کو تھانے بلا کر دبکا ماریں تاکہ وہ اپنے دل سے یہ خیال باہر نکال دے۔ تمہارے دل میں ایسا خیال کیوں آیا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ چند روز پہلے ان دونوں میں ہنسی منہ ماری ہوئی تھی، بالی نے بتایا، اس کے بعد ہی ماکا کے تیور بدلے ہوئے۔ اس نے تلخ کلامی کے دوران میں سلامو کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی؟ تم نے بتایا ہے وہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، ان کے حریف ہونے کی بھی وضاحت کر دو۔ تھانے دار جی، بالی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، سلامو اور ماکا کو مرغ لڑانے کا شوق ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ وہ مرغوں کی لڑائی پر شرطیں لگاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک مرغ مقابلے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ماکا نے سلامو کو دھمکی دی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ہر کام میں بے ایمانی چلتی ہے۔ میں نے جس مرغ مقابلے کا ذکر کیا ہے نا، اس میں غلطی سراسر ماکا کی تھی۔ ایک موقع پر چینا بازی جیت رہا تھا، ماکا نے دھاندلی کی اور چینا کی ٹانگوں پر چھڑی سے ایک ضرب لگا دی۔ سلامو غصے کا بہت تیز ہے، غلط بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ ماکا کی بے ایمانی پر سلامو نے اسے گالی دی، پھر ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ بات تلخ کلامی سے آگے بڑھی تو انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ وہاں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے خطرہ ٹال دیا، لیکن ماکا نے بڑے خطرناک انداز میں سلامو کو دھمکی دی ہے کہ وہ اسے مزہ چکھا دے گا۔ تھانے دار جی، شاید آپ کو پتہ نہیں، ماکا لڑائی بھڑائی اور بدماشی کے کاموں کا ماہر ہے۔ فرید نگر کے تمام لوگ اس کی غنڈہ گردی سے ڈرتے ہیں، مجھے اس لیے بہت زیادہ تشویش ہے۔ تم نے اپنے خامند کو نہیں سمجھایا کہ وہ مرغ بازی سے باز آ جائے؟ میں نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، ایسے کاموں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، سلامو میری سنتا ہی کہاں ہے؟ ادھر میں نے زبان کھولی، ادھر اس کا لات مکا شروع۔ میں اپنی ہڈیوں کا بہت سرما بنوا چکی، اب مجھ میں مار کھانے کی ہمت نہیں ہے۔
مجھ سے تو وہ چینا زیادہ خوش قسمت ہے۔ سلامو کسی محبوبہ کی طرح اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات تو مجھے اس مرغے سے حسد ہونے لگتا ہے اور میں اپنے دل میں اس خبیث کے لیے نفرت محسوس کرتی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں برہمی، ناپسندیدگی اور بیزاری کے تاثرات ہیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں میں کوئی لڑاکا مرغا ہی ہوتی، شاید اس طرح سلامو کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہوتی۔ آخری الفاظ اس نے بڑے حسرت ناک انداز میں ادا کیے تھے۔ اس کے اظہار سے دکھ ٹپکتا تھا۔ بالی نے مجھے سلامو کے مشاغل کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اگر اس میں دروغ گوئی کو کوئی دخل نہیں تھا تو پھر وہ بیچاری واقعی ہمدردی کی مستحق تھی۔ جن بیویوں کے شوہر اور گھرانوں کے سربراہ مرغ بازی، بٹیر بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی اور دیگر مختلف قسم کی بازیوں کے عادی اور شوقین ہوتے ہیں، اس شوق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنا لیتے ہیں، وہ بیویاں اور گھرانے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو گرد و پیش میں ایک گہری نگاہ ڈال کر دیکھ لیں۔ بالی اپنے شوہر کے لیے پریشان تھی۔ ایک مرغ باز گنڈا اس کے شوہر کا دشمن ہو گیا تھا اور اس دشمنی کا سبب مرغ بازی تھی۔ سلامو کا چینا اگر ماکا کے مرغ کو پچھاڑنے کی کوشش نہ کرتا تو ان مرغ بازوں کے بیچ تلخ کلامی نہ ہوتی۔ میں نے بالی سے چینا کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس نے بتایا کہ سلامو کا مرغا سفید اور سرمئی رنگ کا تھا۔ چت کبرا ہونے کے باعث اس مرغ کو چینا کہا جاتا تھا، جبکہ ماکا بدماش کا مرغا سرخا کہلاتا تھا۔ سرخ رنگ کے اس مرغے میں کوئی پر کالا بھی تھا، لیکن بحیثیت مجموعی وہ سرخ ہی نظر آتا تھا۔ چینا اور سرخا کی لڑائی نے ماکا کو سلامو کا دشمن بنا دیا تھا۔ میں نے بالی کو گہری نظر سے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے بالی، میں نے تمہاری شکایت نوٹ کر لی، تم فکر نہ کرو، میں ماکا کو صبح ہی تھانے بلواتا ہوں۔ اگر تمہاری بات میں سچائی ہوئی تو میں اس سرما کی وہ کھچائی کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، اور تمہارا گھر والا جب مکی وال سے واپس آ جائے تو اسے بھی میرے پاس بھیجنا، میں اس کے بھی کان کھینچوں گا۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے، اور وہ بھی تم ایسی ننھی منی بیوی پر جس میں شوہر کی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے چادر میں لپٹے ہوئے بالی کے سراپا کا جائزہ لیا۔ وہ میری نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے چادر کے اندر کس مسائی، پھر ڈرے سہمے لہجے میں بولی، تھانے دار جی ایسا غضب نہ کرنا، اگر سلامو کو پتہ چل گیا کہ میں نے… نہیں چلے گا اسے پتہ، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ میں اس طریقے سلیقے سے سمجھاؤں گا کہ اسے تم پر شک نہیں آئے گا۔ وہ واپس آئے تو تم مجھ سے کہنا کہ تھانے سے کوئی بلانے آیا تھا، تھانے دار اسے ملنا چاہتا ہے، پھر وہ خود ہی مجھ سے ملنے تھانے آ جائے گا، اس طرح تم پر بات نہیں آئے گی۔ وہ تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مزید تسلی تشفی دی تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوارٹر کا بیرونی دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر بالی کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ پستہ قامت عورت میری سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اس کی باتیں۔ وہ جو شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی اس کی نوعیت بہت معمولی تھی، مگر اس کی آمد کا انداز بہت پراسرار تھا۔ ایک طرف وہ اپنے شوہر سے بہت خوفزدہ تھی اور دوسری جانب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں تنہے تنہا اتنی رات کو گھر سے نکل کر تھانے پہنچ گئی۔ تھانے بھی کیا پہنچی، وہ تو سیدھی میرے رہائشی کوارٹر میں چلی آئی تھی۔ بہت کچھ سامنے نہیں تھا، اسے سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا اگلی صبح میں ماکا کو تھانے بلوا کر پوچھ تاچھ تو کروں گا ہی، اس کے ساتھ ہی میں بالی کے بارے میں بھی تحقیق ضرور کروں گا۔ اس کی پراسرار آمد نے میرے ذہن میں الجھن زدہ خیالات کا ایک جال سا بن دیا۔ میرے حساب سے اسے تھانے آ کر اس قسم کی شکایت درج کروانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام سراسر سلامو کا تھا۔ اگر وہ اس سلسلے میں فعال نہیں تھا تو بالی اسے کسی بھی طرح اکسا سکتی تھی۔ میں نے بالی، سلامو اور ماکا کو ذہن سے جھٹکا اور لحاف میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں مجھے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی۔ ماکا مضبوط جثے کا مالک ایک پہلوان نما شخص تھا۔ اس کی چال ڈھال، ٹیل ٹول اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا تعلق معاشرے کے کس طبقے سے ہے۔ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے ایک مستند بدماش نظر آتا تھا۔ اس نے سفید تہہ بند پر سرخ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور گریبان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے بلانے پر 2 کانسٹیبلز کے ساتھ تھانے آیا تھا اور اس وقت معصوم صورت بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اسے کہا، بیٹھ جاؤ، پھر ایک کرسی کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھنے لگا، سرکار آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ بس ایسے ہی، میں نے کندھے اچکائے، تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرے جواب نے اسے اور الجھا دیا۔ مجھ سے ملنے کے لیے؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ماکا سنا ہے تمہارے اندر بہت گرمی بھری ہوئی ہے، کیا کھاتے ہو تم؟ پتہ نہیں جناب، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن تمہارا گریبان اوپر سے نیچے تک کھلا ہوا ہے، کیا کسی حسینہ کے عشق میں تم نے اپنا گریبان چاک کر رکھا ہے یا واقعی تمہیں سردی نہیں لگتی؟
وہ گڑبڑا گیا۔ جناب ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ جب تمہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح سردی لگتی ہے اور تم کسی عورت کے عشق میں بھی مبتلا نہیں ہو تو پھر گریبان واہ کیے کیوں گھومتے ہو؟ وہ جی بس عادت سی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے عادی مجرم ہو کیا؟ وہ چونک کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کیا جرم کیا جناب؟ گریبان کھول کر رکھنا شرفا کا چلن نہیں بلکہ بدماشوں کا وتیرہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور بدماشی سنگین جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ میرے مسلسل گھورنے سے وہ تھوڑا جزبز ہوا۔ سرکار لگتا ہے کسی دشمن نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان آئے جلیبی کی طرح سیدھے اور ببول کی مانند سادہ انسان۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی طنز بھرے لہجے میں کہا، تمہارے کسی چاچے مامے نے مجھے نہیں بھڑکایا، بلکہ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم کھلی بدماشی کرتے ہو۔ فرید نگر کے لوگ تم سے خوفزدہ اور نالاں ہیں۔ اور میں نے دانستہ رک کر تھوڑا توقف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو آس پاس کے علاقے بھی تمہاری گنڈا گردی سے محفوظ نہیں۔ تم نے تو سلطان پورہ کے سلاموں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جان سے مارنے والی بات میں نے اپنی طرف سے لگائی تھی تاکہ اس کے تاثرات کھل کر سامنے آ سکے۔ مجھے اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا سلاموں آپ کے پاس میری کوئی شکایت لے کر آیا تھا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا، ماں کھا تھانے دار میں ہوں یا تم؟ وہ اس انوکھے استفسار پر فکر مند نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ظاہر ہے جناب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تھانے دار میں ہوں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ سوال میں کروں گا، تم صرف جواب دو گے۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے مزید کہا، کیا یہ بات درست نہیں کہ تم نے سلاموں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ جناب میں نے اسے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، وہ کمزور احتجاج کرتے ہوئے بولا، البتہ پچھلے دنوں ہمارے درمیان کسی بات پر ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے گندی گالی دی تو میں طیش میں آ گیا اور میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ تم دونوں میں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ مرغوں کے مقابلے پر۔ مرغوں کے مقابلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا، اور اس گڑبڑ کا سبب بھی تم ہی تھے۔ ایک مرحلے پر سلاموں کا چینا تمہارے سرخا کو پچھاڑنے والا تھا اور تم نے چینا کی ٹانگوں پر چھڑی رسید کر دی، جس پر سلاموں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے تمہیں گالی دے دی۔ آپ کو جس نے بھی بتایا بالکل غلط بتایا ہے۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں نے چینا کی ٹانگوں پر چھڑی سے ضرب نہیں لگائی تھی، بلکہ میں تو چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے اپنے سرخا کا حوصلہ بڑھا رہا تھا تاکہ چینا اس پر حاوی نہ ہونے پائے۔ چینا اور سرخا پر ریسرچ کرنا میرا موضوع نہیں تھا۔ مرغ اور مرغ باز رہیں ایک طرف، میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ ماکھا نے اگر واقعی سلاموں کو کسی قسم کی دھمکی دی تھی تو وہ اس دھمکی پر عمل کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بالی نے بھی مجھ سے اسی حد تک مدد طلب کی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ماکھا کو تیز نظر سے گھورا اور تنبیہی انداز میں کہا، تم کس بلندی کے بدماش ہو؟ یہ تو میں بعد میں ناپ لوں گا، فی الحال کان کھول کر سن لو۔ سلاموں کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں ہی سمجھوں گا۔ اسے تم پہلی اور آخری وارننگ تصور کرو۔ مرغ بازی کو مرغوں تک ہی محدود رہنے دو، ورنہ میں تمہیں سلاحوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، اور یہ صلاحیں حوالات کی بھی ہو سکتی ہیں اور جیل کی بھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں نے مزید ہدایات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اس تاکید و تنبیہ کے بعد وہ سلاموں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اس دن کسی وقت سلاموں بھی تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا، مگر میری یہ توقع پوری نہ ہو سکی۔ یا تو وہ مکی وال سے واپس ہی نہیں آیا تھا، یا پھر بالی نے میرا پیغام اس تک نہیں پہنچایا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا پیغام موصول ہو جانے کے باوجود بھی وہ میری طرف نہ آیا ہو۔ بہرحال اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اگلے روز صبح ہی صبح بالی اور سلاموں تھانے میں رکھے تھے۔ میں حسب معمول جب کوارٹر سے تھانے پہنچا تو انہیں برآمدے میں بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ میں نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ وہ اچھے خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے کرسیاں سنبھالی۔ میں نے تنقیدی نظر سے سلاموں کا جائزہ لیا۔ بالی کی بنسبت وہ حادثہ قداور تھا۔ دونوں قامت میں ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ سلاموں دبلا پتلا اور عام سی صورت کا انسان تھا۔ اس وقت وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ایک بات سے مجھے قدرے حیرت ہوئی، بالی نے پورے بدن کو لپیٹنے کی بجائے ایک دوپٹہ عام سے انداز میں اوڑھ رکھا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ اس رات مجھ سے ملاقات کے لیے اس نے پردے کا خصوصی اہتمام کیا تھا، ورنہ وہ عام حالات میں ایسی نہ تھی۔ بالی بس قد سے مار کھا گئی تھی، ورنہ اس کا شمار جاذب نظر اور دلکش حسین و جمیل عورتوں میں ہوتا تھا۔ وہ دونوں متذبذب انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ بات کہاں سے شروع کریں۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر دیا۔
سلامو زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ ان کی آمد کا سبب تشویشناک نہیں ہوگا۔ میں نے سلامو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو کل میرے پاس آنا تھا، کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ وہ کھسیانے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بالی کی طرف تکتے ہوئے استفسار کیا، میں نے پرسوں اپنا ایک بندہ تمہارے گھر بھیجا تھا جس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ سلامو گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، کیا تم نے اپنے خاوند کو پولیس اہلکار کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ میں نے سلامو کی نظر میں بالی کی پوزیشن صاف کی تو وہ تشکر بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس سے قبل کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتی، سلامو بول اٹھا۔ اس کے انداز میں عجز و انکسار تھا۔ آپ کا پیغام تو مجھے مل گیا تھا، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے حاضری نہیں دے سکا۔ اوئے مصروفیت کے گھوڑے، میں نے اسے گھرکا، کیا تمہیں مرغ بازی سے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ تھانے میں آ کر جھانک سکو؟ یاد رکھو یہ مرغ بازی تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی، سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ جی ہم چینا کی وجہ سے صبح صبح آپ کے پاس آئے ہیں۔ سلامو کی بجائے بالی نے کہا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، چینا کو کیا ہو گیا؟ کسی ظالم نے اسے ختم کر دیا، سلامو نے زخمی لہجے میں بتایا۔ کسی ظالم کو کیوں کہتے ہو؟ سلامو سیدھی طرح ماکھا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ظلم اس کے سوا اور کون توڑ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ماکھا ہی کی کارروائی ہو، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں نے اسے یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے نام لینا ٹھیک نہیں۔ تمہاری یہ سادگی اور ڈھیلا پن تمہیں ضرور ڈبوئے گا، بالی نے غصیلے انداز میں کہا۔ چینا کو ختم کرنے میں صرف اور صرف ماکھا ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس نے تمہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں اس 4.25 فٹی حسینہ کا تنتنا دے کر حیران رہ گیا۔ اس رات وہ مجھے یکسر مختلف دکھائی دی تھی، شوہر سے ڈرنے والی، اسے پٹنے والی اور ہر حال میں اس کی خیر خواہ، ایک وفا شعار اور دبو بیوی، لیکن اس وقت اس کے مزاج کا رنگ ڈھنگ ہی دوسرا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ویسی نظر نہیں آ رہی تھی جیسا اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلامو اس کے سامنے جس طرح بھیگا بلا بنا بیٹھا تھا، اس سے تو یہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ گھر میں حالات اس سے بالکل مختلف ہوں گے جیسا کہ بالی نے بیان کیے تھے۔ یقیناً بالی ہی اپنے خاوند کی ٹھکائی کرتی ہوگی اور سلامو کی ہڈیوں کو فاسفورس بنانے کا کوئی موقع نہیں گواتی ہوگی۔ بالی کی شخصیت کے اس تضاد نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلامو نے میری طرف دیکھتے ہوئے رنجیدہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، چینا کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، چینا نامی اس لڑاکا مرغ کو کب اور کہاں موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ بالی نے جواب دیا، جناب چینا مردہ حالت میں ہمارے گھر کے باہر سیڑھیوں پر پڑا ملا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور یہ آج صبح کا واقعہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے آج ہی اسے دیکھا ہے۔ چینا رات کے وقت کہاں رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ گھر کے اندر صحن میں اس کا دڑبا بنا ہوا ہے، سلامو نے بتایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کل شام کو خود اپنے ہاتھوں سے اسے دڑبے میں بند کیا تھا۔ کیا تم صبح اسے خود ہی کھولتے ہو؟ چینا سے متعلق تمام تر ذمہ داری میں ہی نبھاتا ہوں، سلامو نے کہا۔ بالی کو ان معاملات سے ذرا دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا، چینا کا مردہ حالت میں تم لوگوں کی دہلیز پر پایا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ گزشتہ رات کوئی شخص چپکے سے تمہارے گھر کے صحن میں اترا تھا۔ وہ شخص چینا کو دڑبے سے نکال کر باہر لے گیا ہوگا، اور چینا کی موت کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہو سکتا ہے۔ میں چینا کی موت کے بارے میں یہ سوال و جواب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس عظیم و شان قتل میں مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس طرح میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماکھا اس واقعے میں کس حد تک ملوث ہو سکتا تھا۔ بالی نے ایک مرتبہ پھر زوردار انداز میں کہا، تھانے دار جی، چینا کی موت کا ذمہ دار ماکھا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارے اس یقین کا سبب کیا ہے بالی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی، دیکھے نا جی، ماکھا کے لیے چینا خطرے کی کسی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ اس گاؤں اور آلے دوالے کے تمام علاقوں میں چینا ہی ایک ایسا شزور ہے جو ماکھا کے سرخا کی ناک سے لکیریں نکلوا سکتا ہے۔ ماکھا کو اپنی بدماشی اور برتری خطرے میں نظر آئی ہوگی، اس لیے اس نے چینا کو اپنی راہ سے ہٹا دیا۔ یہ بہت ہی کینہ پرور شخص ہے جناب، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر آپ نے ماکھا کا کوئی ٹھیک ٹھاک بندوبست نہ کیا تو وہ سلامو کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو سلامو؟ بالی کی بات کے اختتام پر میں نے اس کے شوہر سے پوچھا۔ وہ بولا، جناب میرا چینا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوائیں۔ سلامو، کسی مرغ کی موت اور ایک انسان کے قتل میں بہت فرق ہوتا ہے، میں نے اس احمق کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالفرض اگر یہ پتہ چل بھی جاتا ہے کہ تمہارے چینا کو کس نے مارا ہے، تو بھی میں اس فرد مذکورہ کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اسے اس جرم کی پاداش میں عدالت میں گھسیٹ سکتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کا وقفہ دے کر دوبارہ کہنا شروع کیا،
یہ ٹھیک ہے کہ قانون کی ذہین کتابوں میں جانوروں کے بارے میں بھی بہت سے ایکٹ درج ہیں، خصوصاً پالتو جانوروں کے حوالے سے۔ اس صورت میں تمہارے پاس چینا کا سرٹیفکیٹ اور لائسنس ہونا ضروری ہے۔ قانون سے مدد لینے کے لیے قانونی تقاضے بھی پورے کرنا پڑتے ہیں۔ تمہارے چینا کا معاملہ اتنا جاندار نہیں کہ تمہیں عدالت سے کچھ حاصل وصول ہو سکے۔ حاصل وصول کے الفاظ پر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کو انگڑائی لے کر بیدار ہوتے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ چینا کی موت کے ذمہ دار شخص سے کچھ ہرجانہ وصول کر کے مجھے دے دیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ چینا ہی میرے معاش کا ذریعہ بھی تھا۔ یہ بات بالی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھی، لیکن سلامو کے سامنے میں نے اپنی معلومات کا اظہار نہیں کیا اور وعدہ کرنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے سلامو، پہلے مجھے اس واقعے کے ذمہ دار تک پہنچنے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس شخص کو نچوڑنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ بالی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، ذمہ دار تو آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ہرجانے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں اور چینا کے بدلے میں ماکھا کا سرخہ ہمیں دلا دیں۔ اس طرح حساب برابر ہو جائے گا۔ بالی کسی پیاز کی پرت در پرت کھل رہی تھی۔ بقول خود یہ وہی عورت تھی جسے چینا سے نفرت تھی، کیونکہ اس کے مطابق سلامو نے چینا کو اپنی توجہ اور محبت کا مرکز و محور بنا رکھا تھا، اور اب وہ خود ہی چینا جیسے ایک پرند کو دوبارہ گھر میں لانے کی تجویز دے رہی تھی۔ نظریات اور خیالات میں اتنا بڑا تضاد حالیہ زمانی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ویسے بھی اس کی طرف سے محتاط ہو چکا تھا۔ میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی تھی، حالانکہ سرکاری کوارٹر پر ہونے والی شبینہ ملاقات میں اس نے مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ بالی پر مزید ریسرچ کی ضرورت تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کے بارے میں حتی الامکان معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بالی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بالی، میں دیکھتا ہوں کیا صورت بنتی ہے۔ اگر ماکھا چینا کی موت کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو میں اس کا سرخہ تمہیں دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ وارننگ بھی دینا ہوگی کہ وہ ہماری طرف رخ نہ کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اس بدماش کا کیا بھروسہ، بعد میں وہ سلامو کا پکا دشمن ہو گیا تو ہمیں کوئی شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کا شافی بندوبست کر دوں گا، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے سے رخصت ہو گئے۔ چینا کی موت کوئی اتنا بڑا اور عام واقعہ نہیں تھا کہ میں فوراً ان کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دیتا۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری معاملات تھانے میں موجود تھے۔ میں سلامو اور بالی کے لیے جو کر سکتا تھا اس کا میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں نے ماکھا کو تھانے میں بلوا لیا۔ وہ اس طلبی پر حادثہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوانے کے بعد سخت لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے تم نے میری ہدایت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہے؟ میں نے اس مرتبہ اسے بیٹھنے کی پیشکش بھی نہیں کی اور اس کی مزاج پرسی کے لیے ایک ہٹے کٹے پولیس اہلکار کو بھی کمرے میں بلوا لیا تھا۔ وہ چوکنا نظر سے میرے اشارے کا منتظر تھا اور ماکھا کے قب میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سیٹنگ اور میرے سوال نے ماکھا کے اوسان ہتا کر دیے۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے مائی باپ؟ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ سلامو سے دور رہنا، میں نے کڑک کر کہا۔ سرکار، وہ دیدے پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے کہے ہوئے ایک ایک الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ اب یقین کریں، جب سے میں آپ سے مل کر گیا ہوں اس وقت سے اب تک میں نے سلامو کی شکل دیکھی اور نہ ہی سلطان پورہ میں قدم رکھا ہے۔ دور رہنا اور کسے کہتے ہیں جناب؟ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جملہ نامکمل رہ گیا۔ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر؟ میں نے کہا، کیا واقعی پچھلے 2 دن سے تم نے سلامو کو نہیں دیکھا؟ میں 16 آنے سے ہی کہہ رہا ہوں جناب۔ اور آج صبح والے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون سا واقعہ جی؟ اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ اس کا بے سختہ انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اس کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے مزید کسنے کی خاطر کہا، میں چینا کی موت والے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا چینا مر گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ چینا آج صبح سلامو کے گھر کے دروازے پر مردہ پایا گیا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ملی ہے۔ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، چینا کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تمہارا نہیں تو تمہارے کسی چیلے چانڈے کا ہاتھ ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، میں چینا اور اس کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس موقع پر میں نے اس تنومند سانڈ ساخت کانسٹیبل سے بھی تھوڑا بہت کام لیا جو اسی مقصد کے لیے وہاں موجود تھا۔ چند خوفناک ٹھڈے اور دھواں دار لات مکہ کھانے کے بعد بھی جب ماکھا نے اپنا بیان نہ بدلا تو مجھے ماننا پڑا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چینا کے معاملے میں وہ واقعی ملوث نہیں تھا، ورنہ ایک مورخ کی موت کو قبول کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اگر وہ یا اس کا کوئی گرکا چینا کی موت کا ذمہ دار ہوتا تو ماکھا زبان کھولنے کو
مار کھانے پر ترجیح دیتا۔ میں نے ماکھا کو رخصت کرنے سے پہلے اسے مزید ہدایات دی اور کہا، تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح و شام باقاعدگی کے ساتھ تھانے میں حاضری بھی دو گے۔ وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح میری ہر ہدایت پر ساتھ کرتا چلا گیا۔ چینا کی موت کوئی سنگین معاملہ نہیں تھا، لیکن میں ماکھا کو حدود میں رکھنے کے لیے یہ پیش بندی کر رہا تھا۔ بہرحال وہ بنیادی طور پر ایک بدماش تھا، اسے ویسے بھی لگام میں رکھنا ضروری تھا۔ اس بات کے امکانات معدوم نہیں ہوئے تھے کہ وہ سلامو یا بالی کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتا۔ آئندہ 3-4 روز میں کوشش کر کے میں نے سلامو اس کی بیوی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں۔ وہ دونوں قریبی رشتہ دار تھے اور ان کی شادی بڑے حادثاتی انداز میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصراً ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ذکر حالی از دلچسپی نہیں ہوگا۔ بالی سلامو کی تایا ذات تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی بھی تھی۔ سلامو کے والدین کا انتقال ہوا تو وہ اپنے تایا کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ سلامو کا تایا ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اپنی موت سے قبل اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے ہاں رشتہ خاندان سے باہر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اور کوئی امکان نہیں تھا۔ ازاں بعد بالی کی ماں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ باپ کی زمین بالی کے ہاتھ آ گئی، لیکن سلامو انتہائی نکما اور کام چور ثابت ہوا۔ وہ اچھی خاصی زمین تھی، وہ جی جان سے کھیتی باڑی کرتا تو وارے کے نیارے ہو جاتے۔ اس نے تو تایا کی زندگی میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، اب کیا دلچسپی لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ 10 ایکڑ زمین ٹھیکے پر کسی مزارع کو دے دی گئی۔ اگر مالک جانکار اور زبردست نگرانی کرنے والا نہ ہو تو اس قسم کے معاملات اور ٹھیکوں میں زمیندار کا نقصان اور مزارع کا فائدہ ہوتا ہے۔ بالآخر ایک روز وہی مزارع زمین کا مالک بن بیٹھا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ 10 ایکڑ زمین مزارع کے قبضے میں چلی گئی۔ اس نے جو اونی پونی قیمت لگائی وہ بحالت مجبوری بالی کو وصول کرنا پڑی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ کھانا مانگتا ہے اور کھانا ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے۔ اگر مال کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال انہیں بھی پیش آئی۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ختم ہوئی تو مکان کی باری آئی اور وہ دونوں ایک شاندار بڑے گھر کو فروخت کرنے کے بعد معمولی سے گھر میں آ گئے۔ سلامو کو مرغ لڑانے اور مفت کی کھانے سے فرصت نہیں تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا، گویا اس نے اپنی نالائکی سے قدم قدم پر بالی کو دکھ ہی پہنچایا تھا۔ اس تناظر میں بالی مظلوم اور بدنصیب نظر آتی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ صاحب اولاد بھی نہیں ہو سکے تھے۔ بالی جیسے تیسے سلامو کے ساتھ گزارا کر رہی تھی کہ ماکھا کا قصہ بیچ میں آ گیا، جو اس وقت ان دونوں کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا تھا۔ میں بالی کے بارے میں جتنا زیادہ واقف ہو رہا تھا، اس کی شخصیت کے نئے سے نئے پہلو میرے سامنے آ رہے تھے۔ میرے کوارٹر میں ہونے والی ہماری پہلی ملاقات، اس ملاقات میں اس نے اپنے اور سلامو کے بارے میں ایک خاص قسم کا تاثر دیا تھا۔ دوسری ملاقات نے جس کی بھرپور تردید کر دی۔ اب اس کا ماضی کوئی نئی ہی کہانی سنا رہا تھا، جس میں بالی سراسر بے قصور نظر آتی تھی۔ سلامو ہڈ حرام اور نامعقول شوہر دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں شدت سے اس خواہش نے سر ابھارا کہ اس ہم جہت پستہ قامت خوب روح حسینہ کا ایک بھرپور انٹرویو کروں۔ میرے خیال میں اس کی جتنی پرتیں کھل چکی تھیں، اس سے کہیں زیادہ ابھی تہ در تہ بند پڑی تھیں۔ چھوٹے سے ریشمی تھان میں سینکڑوں تہوں کا اسرار بند ہوتا ہے۔ بالی بھی اپنے متصر وجود میں ہزارہا ان کہی، ان دیکھی اور ان سنی ہوش ربا داستانوں کا طلسم کدہ سجائے بیٹھی تھی۔ اگلے ہی روز مجھے اس سے تفصیلی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ موقع بھی معمول سے ہٹا ہوا تھا اور پہلی دستکی ملاقات ہی کا تسلسل معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر ابھرنے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کسی ہنگامی صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھول دیا۔ صورتحال تو ہنگامی ہی تھی، لیکن اس کا تعلق تھانے سے نہیں تھا۔ اس وقت میری نگاہ کے سامنے بالی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بدن کو چادر کے اندر چھپا رکھا تھا، تاہم آج اس کی چادر کا رنگ سفید نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ سیاہ نقاب کے اندر سے اس کی روشن آنکھیں شناخت کے لیے کافی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آواز نیچی رکھتے ہوئے بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں تھانے دار جی؟ اس کے سوال میں التجا تھی، اس لیے میں اس کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور اسے اندر آنے کا موقع دیتے ہوئے دروازے سے ہٹ گیا۔ شاید اس اجازت میں میری اس خواہش کا دخل بھی تھا کہ میں بالی سے طویل سوال و جواب کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال وہ کوارٹر کے اندر آ گئی تو میں نے اسے پوچھا، لگتا ہے آج رات بھی تمہارا خاوند گھر میں نہیں، اس لیے تم یہاں چلی آئی ہو؟ پھر میں نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا، سلامو کی موجودگی میں تو تم گھر سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہو، کیونکہ تم اس سے بہت ڈرتی ہو۔ جی ایسی ہی بات ہے، وہ میرے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، آج تمہارا گھر والا کہاں گیا ہے؟ وہ باغ پورا گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا، اس کی واپسی صبح ہی ہوگی۔
بالی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہاں آتے ہوئے تم خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ لیتی ہو، لیکن اس دن تھانے میں تو تم نے اس قسم کا کوئی تکلف نہیں کیا تھا، یہ خاص بندوبست تم کیوں کرتی ہو؟ صرف اس لیے کہ کوئی مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ نہ لے، اس نے بتایا، تھانے میں تو میں سلاموں کے ساتھ تھی، اس لیے فکر اندیشی والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ میں نے اس کے جواب کے پہلے حصے کی روشنی میں سوال کیا، آج تم کون سی شکایت درج کروانے آئی ہو؟ شکایت کوئی نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، پھر تمہاری آمد کا کیا مقصد ہے؟ بادشی، میرا جی گھبرا رہا تھا، وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا آپ سے چند باتیں کر لوں، شاید میرے دل میں موجود خوف نکل جائے۔ بالی کا انداز اور رویہ عام دیہاتی عورتوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی جگہ گاؤں کی کوئی اور عورت ہوتی تو رات کے وقت گھر سے اکیلی نہ نکلتی، اور وہ بھی تھانے آنے کے لیے۔ بالی کا طرز عمل ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک بہادر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ خود کو خوفزدہ اور بزدل ثابت کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا، بالی، تم نے اپنے دل میں کسی خوف کی موجودگی کا ذکر کیا ہے، کیا میں تمہاری گھبراہٹ اور اس خوف کا سبب جان سکتا ہوں؟ میں ماکا کی طرف سے بہت پریشان ہوں، وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ ماکا کے ذکر پر مجھے چونکنا پڑا، کیونکہ میں نے ماکا کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع فراہم نہ کرے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس نے کوئی تازہ ترین حرکت کی ہو۔ میں نے اسے ایسا پابند کیا تھا کہ وہ دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بالی سے دریافت کیا، ماکا نے اب ایسا کیا کر دیا کہ تم خوف میں مبتلا ہو گئی ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، وہ ادھر الٹی سیدھی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ مثلاً کس قسم کی الٹی سیدھی باتیں؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بالی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بتایا، ماکا نے حسین آباد کے حنیفوں سے کہا ہے کہ چینا کے بعد سلاموں کی باری ہے۔ پھر اس نے رک کر مجھ سے استفسار کیا، اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ یہی نہ کہ پہلے اس نے چینا کی جان لی اور اب سلاموں؟ اس نے جملہ دھورا چھوڑا اور متوحش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی اس وقت کسی حد تک الجھن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بالی سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات حنیفوں نے بتائی ہے؟ حنیف عرف حنیفوں کا تعلق حسین آباد سے بتایا جا رہا تھا۔ یہ گاؤں فرید نگر سے ملحق تھا اور میرے تھانے ہی کی حدود میں آتا تھا۔ بالی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، نہیں جی، حنیفوں سے میرا کیا لینا دینا؟ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے تو زبیدہ نے اس بارے میں بتایا۔ یہ زبیدہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بولی، زبیدہ سلطان پورہ ہی میں رہتی ہے اور اس کا گھر میری گلی میں ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زبیدہ کو حنیفوں سے یہ بات پتہ چلی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وضاحتی انداز میں بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ کل زبیدہ سلطان پورہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ جوہڑ سے لپائی کی مٹی نکالنے گئی تھی۔ وہاں دوسرے گاؤں کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ وہ جوہڑ سلطان پورہ، فرید نگر، حسین آباد اور مدینہ کالونی کے درمیان ریلوے لائن کے کنارے واقع ہے۔ سب عورتیں لیپ پوت کے لیے اسی جوہڑ سے مٹی نکالتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، وہیں جوہڑ پر حنیفوں کی بیوی آسیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ خالہ آسیہ نے ماسی جنت کو بتایا۔ ماسی جنت سے یہ بات نذیرہ بی بی تک پہنچی۔ اس نے چاچی رسولہ سے بات کی جو زبیدہ کی رشتہ دار ہے۔ اس طرح زبیدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے بتایا۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تھانے دار جی، لگتا ہے آپ نے ماکا کی کھچائی نہیں کی، اس لیے وہ اس قسم کی بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ ہمارا جینا تو گیا جان سے، کہیں اس شیطان ماکا نے مجھے یا سلاموں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے ماکا کو خاصا ٹائٹ کر دیا ہے، وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کی بنا پر میں اس کی کھال کھینچ لوں۔ تم خواہ مخواہ اندیشوں کو دل میں جگہ نہ دو، وہ بے چین لہجے میں بولی، اور وہ جو دھمکی والی باتیں کر رہا ہے سب بکواس ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے کہا، سینہ بسینہ اور منہ بمنہ بات میں بہت فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو کان کوا لے گیا والا قصہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے کان اور کوے والا معروف قصہ سنایا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں آسیہ کے شوہر حنیف عرف حنیفوں کو بلا کر تفتیش کروں گا، اسے کس نے بتایا، اگر واقعی اس بات میں کوئی حقیقت نظر آئی تو میں ضرور کارروائی بھی کروں گا، تمہیں خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک خفیف سی جھجری لے کر رہ گئی۔ چادر کے اندر لپٹے ہوئے اس کے منی پیک بدن میں جنبش ہوئی اور باہر سے یہی محسوس ہوا جیسے اس نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا ہو۔ اچانک اس کے لبوں سے ایک سراسیمہ آواز خارج ہوئی، تھانے دار جی، میں تو ڈر ہی گئی تھی، ویسے بھی آج رات تو سلاموں بھی گھر پر نہیں۔ میں نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، بالی، کیا واقعی تم اتنی ڈرپوک ہو؟ ہاں جی، برے آدمی کا کیا بھروسہ، وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ سراسیمہ انداز میں گویا ہوئی، ماکا ایک گنڈا ہے، کسی گنڈے اور بدماش سے اچھائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا تمہیں رات کے اندھیرے میں اکیلے تھانے آتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے اسے گھسنے کے ارادے سے سوال کیا۔
وہ जिस बिज होते हुए बोली, लगता तो है जी, पर क्या करती, घर में भी तो अकेली थी, वहाँ अंदेशे और वसवसे ज्यादा आ रहे थे, इसलिए आपके पास चली आई। लेकिन तुम सारी रात तो यहाँ नहीं गुजार सकती हो। मैं बदस्तूर उसकी आंखों में देख रहा था। तुम्हें वापस तो जाना होगा उसी घर में। आप ठीक कहते हैं जी, वो तामुल करते हुए बोली, जाना तो पड़ेगा। फिर बाकी मांदा रात में तुम्हें डर नहीं लगेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं लगेगा जी, वो मजबूत लहजे में बोली। आपकी हौसला अफजा और तसल्ली भरी बातों ने मेरे मन के खौफ को खासी हद तक कम कर दिया। मैं इसी मकसद से तो आपके पास आई थी। मैंने अचानक पूछा, सलामू बागपुरा क्या लेने गया? नजर मोहम्मद नामी एक बंदे से मिलने गया, उसने बताया। नजर मोहम्मद अपना मुर्गा फरोख्त कर रहा है और सलामू उस मुर्गे को खरीदने का इरादा रखता है। अच्छा, तो वो नजर मोहम्मद भी कोई मुर्गेबाज है? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। बाली थूक निगलते हुए बोली, हाँ जी, पक्का मुर्गबाज, लेकिन वो कमीना बहुत चालाक और मकार भी है। पता उसने अपने कालू की क्या कीमत लगाई है? कालू गालबन नजर मोहम्मद के मुर्ग का नाम है। मैंने पूछा। जी, उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे बाली के सवाल का जवाब मालूम नहीं था, इसलिए मैंने कहा, मैं नहीं जानता। नजर मोहम्मद अपने मुर्ग के कितने पैसे मांग रहा है? पूरे 100 रुपये जनाब। बाली दोनों हाथों को फैलाकर वसअत का इजहार करते हुए बोली, गजब खुदा का, उस कल मुँहे के 100 रुपये। उस जमाने में 100 रुपये की बड़ी अहमियत होती थी। एक मजदूर की माहाना उजरत 40-50 रुपये से ज्यादा नहीं थी। पूरे घर का महीने भर का राशन 25 रुपये में आ जाता था। अच्छी गंदुम 5 रुपये मन और सोना 80 रुपये का तोला फरोख्त होता था। इस हिसाब से उस वक़्त के 100 रुपये आज के 6,000 से कम नहीं थे। नज़र मोहम्मद वाकई अपने मुर्ग की बहुत ज़्यादा कीमत तलब कर रहा था, लेकिन कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। बाज़ लड़ाका मुर्ग और बटेर इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होते हैं, बल्कि मैंने तो सुन रखा है नामी गिरामी बाजीगर और शौकीन अफराद अपने जानवरों की बाकायदा नीलामी भी करवाते हैं। मैंने बाली से पूछा कि इस्लामों के पास इतनी रकम है कि वो नज़र मोहम्मद का कालू खरीद सके? उसके पहले तो कुछ भी नहीं, वो बेजारी से बोली, लेकिन वो अपना शौक पूरा किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा। मुर्गबाजी उसकी रग रग में रची बसी है। जब तक वो कोई असल लड़ाका मुर्ग हासिल नहीं कर लेगा, उसे चैन नहीं आएगा। मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया, जब सलामों के पास रकम नहीं तो फिर वो कालू को कैसे हासिल करेगा? क्या कोई उधार या किस्तों वाला मामला है? नहीं जी, बाली ने नफी में गर्दन चटकी। इस किस्म के सौदों में उधार और किस्तें नहीं चलती। हालांकि सलामू ने नज़र मोहम्मद को ऐसी पेशकश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहता है नकद 100 रुपया लाओ और कालू को अपने साथ ले जाओ। कमबख्त कालू है भी तो शेर जितना। उसकी बहादुरी और लड़ने के अंदाज ने नज़र मोहम्मद का दिमाग खराब कर दिया। मनहूस एक पैसा कम करने को तैयार नहीं। तो फिर इस्लामों का शौक कैसे पूरा होगा? मैंने उलझन ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया। वो मानी खैज अंदाज में बोली, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सलामू भी रकम के बंदोबस्त के लिए मुझ पर जोर डाल रहा है। तुम क्या बंदोबस्त करोगी? मैंने हैरत से चादर पोश बाली को देखा। वो दुखी लहजे में बोली, मेरे पास एक चूड़ी झुमके बचे हैं, पूरे 1.5 तोले के हैं। उन्हें सुनार के हाथ बेच दूंगी, इस तरह सलामू का शौक पूरा हो जाएगा। बाली के लहजे में बेचारगी और दरमांदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने अपने दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभरते महसूस किए। हकीकी मानों में उस वक़्त मुझे उस पर तरस आ रहा था। वह शौहर परस्ती और वफाशवारी की एक अजीम मिसाल नजर आ रही थी। अगर मैं उसके माजी और ख़ानदानी पस मंज़र से वाकिफ़ न होता और सलामों की ज़ौजियत में गुजरे हुए 8 सालों का अहवाल मेरे इल्म में न होता, तो शायद मैं उसके जज्बा एहसार तक ना पहुँच पाता। मुझे उस वक़्त बाली पर एक फ़ख्र सा महसूस हुआ। वो अपनी बात ख़त्म करके खामोश हो गई। मेरे क्वार्टर के कमरे में मातमी और बोझल फ़िज़ा ने जगह बना ली थी और ये अच्छा मौका था बाली से कुरेद करने का। मेरे ख्याल में लोहा गर्म हो चुका था। उस वक़्त मैं उसे जो भी पूछता उसका दुरुस्त और सही जवाब मिलता। जज्बात से मगलूब मर्द, शकिस्ता दिल औरत और नशे में चोर शराबी झूठ बोलने की गलती नहीं करता। मैंने अपनाइयत से लबरेज लहजे में उसे मुखातिब किया, बाली मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम बहुत ही बहादुर और मिसाली औरत हो। उसने हाली हाली नज़रों से मुझे देखा और मजरूह लहजे में बोली, क्या वाकई आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? उसका सवाल बहुत ताकतवर और अंदाज यकीनी था। मैं उसका जवाब दावे से हाँ में नहीं दे सकता था, इसलिए मोहतात रवैया अपनाते हुए मैंने कहा, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। ओहो, उसके सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। मैंने मुतदल लहजे में कहा, बाली मैंने तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में अच्छी खासी छानबीन की है। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम्हारी ज़ात एक जाविये से मेरी नज़र में काबिल तारीफ है, तो तुम्हारी ज़ात का दूसरा जाविया उलझन का बायस है। मैं मुतज़ब्ज़ब हूँ और तुम्हारी असल शख्सियत के बारे में कोई हतमी राय कायम करने से कासिर हूँ। मैं आपकी उलझन कैसे दूर कर सकती हूँ थानेदार जी? उसने धीमी मगर ठहरी हुई आवाज़ में पूछा। अंदाज ताबून अमेज था, इसलिए मैंने भी खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, अगर तुम एक दो बातों की वजाहत कर दो तो शायद मेरी उलझन बाकी ना रहे। मसलन कौन सी बातें?
تم نے اب تک مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے خاوند سلامو سے بہت ڈرتی ہو۔ وہ بات بات پر تمہیں زد و کوب کرتا ہے، اس کے سامنے تمہاری ایک نہیں چلتی۔ لیکن میں نے تو اس کے برعکس محسوس کیا، تمہاری اس روز کی تھانے داری والی گفتگو کو دیکھتے ہوئے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ سلامو تمہارے سامنے دبتا ہے، اور پھر اس کی ایک واضح وجہ بھی موجود ہے۔ کیسی وجہ آپ تھانے دار جی؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے کہا سلامو اول آخر تمہارے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کے ماضی کا احوال متصراً دہرایا اور بات کو آگے بڑھایا۔ تم نے ساری زندگی اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک دے رہی ہو۔ وہ تم پر کس طرح ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کجا یہ کہ وہ مار مار کر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دے؟ یہ تضاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھانے دار جی، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ تضاد کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تضاد در حقیقت سلامو کی ذات میں ہے۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ میں اس کی بیوی ہوں، اسی لیے ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں اس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے واقف ہوں۔ وہ خاموش ہو کر گھائل نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں کچھ نہ بولا اور بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے کمرے میں آ کر ریلیکس ہونے کے بعد اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی تھی، اور میں اس کے مہتابی چہرے کی ایک ایک جنبش کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تھانے دار جی، کمزور، نالائق اور نکھٹو آدمی لاشعوری طور پر شرمندہ ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ اس ندامت کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ اس کا ضمیر اسے ضرور کچوکے دیتا ہے۔ یہ کچوکے اور ضمیر کی خلش اس کے اندر منفی جذبات کو ہوا دیتی ہے۔ اسے بات بے بات پر غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ چنچلاہٹ اور غصہ اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ سلامو کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس 4 فٹ 10 انچ کی بالی کو تک رہا تھا۔ اس کا لہجہ عام دیہاتی عورتوں جیسا ہی تھا، تاہم وہ بڑی عقل اور دانش کی باتیں کر رہی تھی۔ لگتا تھا اس نے معقول تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے اسی حوالے سے پوچھا، والی تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے مڈل کیا ہوا ہے جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پوری 8 جماعتیں، لیکن یہ سب شادی سے پہلے کے قصے ہیں۔ وہ اچانک بہت غمزدہ نظر آنے لگی۔ میں موضوع گفتگو کو تبدیل کرتے ہوئے اسے واپس سلامو کی طرف لے آیا اور پوچھا، بالی ایک بات تو بتاؤ، ایک طرف تو تم سلامو کے چینا سے بہت حسد بلکہ نفرت کرتی تھی، اور دوسری جانب تم کالو کی خریداری کے لیے اپنے جھمکے تک بیچنے کو تیار ہو۔ یہ کیا پہیلی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کالو کے گھر میں آ جانے کے بعد سلامو پھر تمہیں نظر انداز کر دے گا اور اسی کی دلداری میں صبح و شام ایک کر دے گا؟ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے جی، وہ پرسوچ انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ پر کیا کروں، سلامو کی بات مانے بنا بھی چارہ نہیں۔ اگر میں نے جھمکے کی فروخت میں کوئی روڑا اٹکایا تو وہ اپنی اصلیت پر اتر آئے گا، اور مجھے اپنے جوڑ جوڑ کا سوا ستیاناش کروانا پڑے گا۔ کیا سلامو کی اصلیت یہی ہے؟ میں نے بڑی گہری نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اصلیت کے لفظ پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور جھٹ سے بولی، کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحتی انداز میں کہا، کیا واقعی تم سلامو سے مار کھا لیتی ہو؟ میں نے یہ بات پہلے بھی ذرا مختلف انداز میں تم سے پوچھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انتہائی فرما بردار نظر آنے والا سلامو تنہائی میں تمہیں زد و کوب کرتا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار جی، ویسے تو میں آپ کے اس سوال کا بڑا تفصیلی جواب دے چکی ہوں، لیکن پھر بھی وضاحت کر دوں کہ سلامو بڑا مکرا ہے، فریبی ہے۔ وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ میں اس کے اصلی روپ سے واقف ہوں۔ وہ لوگوں کے سامنے جیسا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ بظاہر میرا ہمدرد اور خیال رکھنے والا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے رویے کو دیکھ کر سب یہی کہتے ہیں کہ سلامو نے بالی کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ بعض عورتیں تو اس کی مثالیں دیتی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کی بیٹی کو بھی سلامو جیسا شوہر دے، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر چند لمحے کے لیے خاموش ہوگی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، اور تپش وہی محسوس کی جا سکتی ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بظاہر انتہائی مہذب اور شائستہ نظر آنے والا سلامو تنہائی میں کتنا وحشی اور سفاک ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہاتھ پاؤں چلاتا ہے تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی انسان ہے۔ اس وقت اس کی بے دردی کی انتہا دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی دیکھ نہیں پاتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس لیے سلامو کا اصلی روپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ کیا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی جارحانہ رویہ رکھتا ہے؟ میں نے پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا جواب دے گی۔ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، یہی تو اس کی مکاری اور چالاکی ہے جی۔ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں وہ بہت محتاط رہتا ہے۔ اگر میں کسی سے اس کے ناروا سلوک کی شکایت کروں تو اسے یقین نہ آئے، بلکہ وہ الٹا مجھے ہی قصوروار سمجھنے لگے۔ اس نے مجھے بری طرح باندھ رکھا ہے۔ مجھے کچھ اس بات پر یقین آنے لگا، بعض مرد اور بعض عورتیں بڑی شاطرانہ نفسیات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص نفسیات میں جب اداکاری کا تڑکا لگاتے ہیں تو صورت حالات کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، پھر سب کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سلامو کا شمار بھی ایسے ہی پیچیدہ افراد میں ہوتا تھا۔ میں نے بالی سے استفسار کیا، کیا تم نے کبھی
کسی کے سامنے سلامو کے نامعقول رویے کا تذکرہ کیا؟ نہ جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، آپ پہلے آدمی ہیں جس کے سامنے میں نے زبان کھولی ہے، اور وہ بھی انتہائی مجبور ہو کر۔ خیر، سلامو کا سلوک تو اتفاقاً بیچ میں آ گیا۔ میں در حقیقت اس کی زندگی کی طرف سے پریشان ہوں۔ اگر اب مکہ کا کوئی پکا بندوبست کر دے تو میں ساری عمر آپ کو دعائیں دوں گی۔ وہ تو میں کر دوں گا، تم اس سلسلے میں اپنی جان نہ گھلاؤ، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ اور اب ایک آخری بات یہ بتا دو کہ آخر سلامو کو تم سے شکایت کیا ہے؟ وہ تم سے ایسا وحشیانہ برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، یہ تو آپ اسی سے پوچھیں جی۔ اسے تو پوچھوں گا ہی، میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ تمہارے بارے میں جو کچھ جان پایا ہوں اور اپنے متعلق تم نے جس حد تک بتایا ہے، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور تمہارے احسانات کے نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے تو چاہیے وہ تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے، کجا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے خلا میں گھورنے لگی۔ وہ اس وقت انتہائی سنجیدہ اور پر سوچ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ قرید مناسب نہ سمجھی اور سوالیاتی جرا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ وہ جس طرح پورے سرار انداز میں چھپتے چھپاتے تھوڑی دیر پہلے میرے کوارٹر میں پہنچی تھی، بالکل اسی محتاط انداز میں رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں سلامو کی طرف بندہ روانہ کرنے ہی والا تھا کہ ماکا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ماکا کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ صبح و شام تھانے میں حاضری لگوائے۔ اس پر نگاہ پڑی تو بالی کی بات میرے ذہن میں گھوم گئی۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہو کر بڑا عاجزانہ سلام پیش کیا، جس میں کسی حد تک عیاری بھی شامل تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا، وہ پوچھ بیٹھا، حضور یہ صبح و شام کی حاضری کب تک چلے گی؟ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری سانس بھی میرے ہاتھوں ہی بند ہوگی۔ وہ گھگیایا، سرکار ایسا غضب نہ کریں۔ اس کی گھگیاہٹ میں مصنوعی پن تھا۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ آپ میری سانس بند کر دیں گے؟ تمہارے جرم کے بارے میں تو بعد میں فیصلہ ہوگا، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر میری کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تمہیں چند دنوں کے لیے حوالات کی سیر کرا دوں، وہاں کی فضا اور آب و دانہ تمہیں راس آئے گا۔ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ اس کے چہرے پر سجے مصنوعی تاثرات اچانک غائب ہو گئے اور وہ خاصا سنجیدہ نظر آنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، سمجھ کی ناسمجھ اولاد، میں نے تمہیں کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ تم سلامو اور سلطان پورہ سے دور رہو گے۔ آپ مجھ سے جو بھی قسم لے لیں جناب۔ وہ متذبذب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہ تو ان دنوں میں سلامو سے ملا ہوں اور نہ ہی میں نے سلطان پورہ میں قدم رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے سلامو کو کہیں اور بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو اس منحوس آدمی کو اپنے دماغ سے نکال دیا۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، آخر بات کیا ہے جناب؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم حسین آباد کے حنیفو کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں جی۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا تم پچھلے دنوں سے ملے تھے؟ جی ملا تھا جناب۔ تم نے حنیفو سے کیا بکواس کی ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ کیا تم نے حنیفو سے یہ نہیں کہا کہ چینا کے بعد سلامو کی باری ہے؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد بولا، وہ اچھا تو یہ بات ہے کہ گھوڑے؟ میں نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ کیا تمہاری اس بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ چینا کی موت میں تمہارا ہاتھ ہے اور اب تم سلامو کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ وہ چند لمحے مجھے ایسی نگاہ سے دیکھتا رہا جیسے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ پھر اس نے پوچھا، یہ حنیفو والی بات آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ سوال نہیں کرو، صرف بات کا جواب دو۔ میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں وہ صرف اور صرف سلامو کی وجہ سے ہیں، اور ان پابندیوں نے مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا ہے۔ میں بستی بستی نگر نگر گھومنے والا ایک آزاد پنچھی تھا۔ آپ نے میری آزادی سلب کر کے ایک مخصوص علاقے تک محدود کر دی ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، حنیفو بھی میری طرح گھومنے پھرنے کا شوقین ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، ماکا چلو لاہور کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ پھر میں نے مایوسی سے کہا، فی الحال یہ ممکن نہیں۔ اس نے وجہ دریافت کی تو میں نے اسے اصل سبب سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی تلخی سے یہ بھی کہا، سلامو کا چینا تو ختم ہو گیا، اب اللہ کرے یہ بدبخت بھی ختم ہو جائے تاکہ مجھ پر لگی ہوئی پابندیاں ختم ہو سکیں۔ لیکن جناب، وہ ایک لمحہ متوقف رہنے کے بعد بولا، بات کچھ کی کچھ ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے سلامو کو ختم کرنے کی بات کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جھنجھلا کر اسے بددعا دی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ اس قصیے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو حنیفو، خالہ آسیہ، ماسی جنت، نذیرہ بی بی، چاچی رسولہ اور زبیدہ کا روٹ سامنے آیا تھا، نہ صرف اس نے معاملے کو مشکوک بلکہ ناقص بھی بنا دیا تھا۔ ناقص معلومات اور کمزور حقائق پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں نے ماکا کو چند نئی ہدایات دیں اور تھانے سے رخصت کر دیا۔ دوپہر کے بعد میں نے سلامو کی جانب ایک کانسٹیبل کو روانہ کیا، جس نے تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اطلاع دی کہ سلامو باغ پورہ سے ابھی واپس نہیں آیا تھا۔
اس کانسٹیبل نے بالی کو تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی اسلامو گھر پہنچے وہ اسے تھانے بھیج دے۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر تھانے میں بلوے اور فساد کا کیس آ گیا جو کسی دیرینہ خاندانی دشمنی کا شخصانہ تھا۔ اس دنگے میں نصف درجن افراد شدید زخمی ہوئے تھے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دونوں پارٹیاں زمیندار اور طاقتور تھیں اور ان کے کرتا دھرتا تھانے میں بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ میں نے اس کیس میں 4-5 افراد کو پکڑ کر حوالات کے اندر بھی کر دیا تھا جن میں دونوں پارٹیوں کے بندے تھے، اور اب ان کے ولی نعمت مجھے اپنی پہنچ اور تعلقات سے متاثر کر کے اپنے بندوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے نپٹتے ہوئے شام ہو گئی۔ دونوں زمیندار گھرانوں کا پس منظر بڑا دلچسپ اور دشمنی بڑی ہلاکت خیز ہے۔ بعد میں کچھ ایسے خطرناک واقعات پیش آئے جو ایک مکمل کہانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں گرم بستر میں دبکا مزیدار نیند سو رہا تھا کہ مجھے اس پرسکون اور خوشگوار نیند کو خیر آباد کہنا پڑا۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے اپنی سماعت میں تیز دستک کی آواز سنی۔ یقینی طور پر وہ زوردار دستک میرے کوارٹر کے دروازے پر دی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں بستر چھوڑنا لازمی ہو گیا۔ میں افراتفری کے عالم میں چلتے ہوئے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ اس دوران میں میرے ذہن میں مختلف سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ ایک خیال بالی سے متعلق بھی تھا۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ گزشتہ رات کی طرح وہ آج بھی نہ آ گئی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن نے اس خیال کی تردید کر دی۔ ایک تو اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، دوسرے دستک کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بالی نہیں ہو سکتی۔ بالی تو ہمیشہ میرے سونے سے پہلے آئی تھی اور اس نے بہت محتاط دستک دی تھی۔ میں نے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میری نگاہ بالی کی بجائے ایک کانسٹیبل کے چہرے پر پڑی۔ وہ چہرہ حواس باختہ اور خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ یقیناً کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ جناب، ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، منظور نے جلدی سے کہا۔ یہ اطلاع ایسی تھی کہ میں چونک اٹھا۔ قتل کون ہوا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ منظور نے بتایا، مقتول کا نام سلام دین عرف سلامو ہے جی۔ وہ ادھر سلطان پورہ میں رہتا ہے۔ تھانے میں اس کی بیوی بالی بیٹھی ہوئی ہے۔ بالی کے ذکر پر میں ایک مرتبہ پھر چونکا۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ آ کر مجھ سے ملی تھی اور دونوں ہی مرتبہ میرے کوارٹر میں۔ آج اس نے ادھر کا رخ کرنے کی بجائے تھانے جانا مناسب سمجھا۔ کیوں؟ یہ ایک انوکھا سوال تھا جس کا جواب بالی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم چلو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے جلدی جلدی مناسب لباس پہنا اور تھانے پہنچ گیا۔ وہاں بالی کے ساتھ ایک اور مرد بھی نظر آ رہا تھا۔ ازاں بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی تھا جو عذرائے ہمدردی اس کے ساتھ تھانے تک چلایا تھا۔ میں نے بالی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مذکورہ شخص نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میرے اشارے پر کانسٹیبل نے اسے روک دیا۔ بالی کرسی پر بیٹھ کے اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ غم کے باعث اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے نرمی سے دریافت کیا، کیا وہ بالی سلامو کو کس نے قتل کر دیا؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، وہی تھا، وہی شیطان، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بے ربط الفاظ اور شکستہ باتوں نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے استفسار کیا، تم کس شیطان کا ذکر کر رہی ہو؟ وہ سسک اٹھی، تھانے دار جی، میں ماکھا کی بات کر رہی ہوں۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا ماکھا نے سلامو کو قتل کر دیا؟ کب؟ کہاں؟ حیرت کے باعث الفاظ بڑی تیزی سے میرے منہ سے نکلے۔ وہ شکستہ آواز میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ ادھر گھر ہی میں پڑا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کی لاش کمرے میں ایک چارپائی پر پڑی ہے، اب خود چل کر دیکھ لیں۔ کیا تم نے ماکھا کو یہ قتل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سسکی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ جا رہے تھے۔ میں نے انہیں سین عبور کر کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالی کے بیان نے مجھے الجھا دیا۔ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ماکھا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تم نے ان لوگوں کا ذکر کیا؟ جی جی، ہکلاہٹ بھری آواز میں اس نے بتایا۔ وہ کل 3 افراد تھے، ماکھا اور اس کے 2 ساتھی۔ تم ماکھا پر زور دے رہی ہو؟ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا۔ کیا تم نے ماکھا کو پہچان لیا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے اس کے ڈیل ڈول اور جثہ سے اندازہ لگایا، شکل نہیں دیکھ سکی۔ تو تم صرف اندازے کی بنا پر ماکھا کو قاتل گردان رہی ہو؟ مجھے یقین ہے تھانے دار جی، پکا یقین ہے۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ میں نے اس نازک موقع پر اسے جرح کرنا مناسب نہ سمجھا اور ضروری تیاری کے بعد سلطان پورہ روانہ ہو گیا۔ میں نے حوالدار قادر بخش اور کانسٹیبل فدا حسین کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ سلطان پورہ میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جب ہم بالی کے گھر پہنچے تو رات کا 1 بج رہا تھا اور اس واقعے کی خبر آس پاس کے لوگوں کو ہو چکی تھی۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو دروازے کے قریب لگ بھگ 8 افراد کھڑے نظر آئے جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ ہم بالی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ گھر 5 مرلے پر بنا ہوا ایک سادہ سا مکان تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 120 گز کا مکان سمجھ لیں۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔
جن کے آگے 25-26 فٹ طویل اور 8 فٹ چوڑا برآمدہ تھا۔ کمروں اور برآمدے کا فرش کچا تھا، اس کے بعد صحن آتا تھا۔ وسیع اور اس صحن کے وسط میں جامن کا ایک قداور درخت کھڑا تھا۔ کمروں اور برآمدے کے بعد ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دڑبہ تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ انار اور امرود کا ایک ایک پیڑ استادہ تھا۔ دڑبے کی 2 دیواروں میں جالی لگی ہوئی تھی۔ یہ یقیناً وہی دڑبہ تھا جس میں چند روز پہلے چینا رہائش پذیر تھا۔ میں بالی کی رہنمائی میں اس کمرے تک پہنچا جہاں اس کے بقول سلامو کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ 12x15 کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ ایسا ہی ایک کمرہ اس کے برابر میں بھی بنا ہوا تھا۔ بالی نے مجھے بتایا کہ سلامو اس رات اسے الگ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ شاید کہنا ٹھیک نہ ہوگا، ان میں یقیناً کوئی انبن ہو گئی ہوگی جو وہ 2 علیحدہ کمروں میں رات گزارے تھے۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں سلامو کی لاش کا معائنہ کیا اور پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ ایک خوفناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست نظر آ رہا تھا۔ اس کا کرتا اس جگہ سے خون میں تر بتر ہو رہا تھا۔ خون کی حالت کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا تھا سلامو کی موت واقع ہوئے 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے الٹ پھیر کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا اور اہم پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا گیا۔ اس کمرے میں چھوٹے بڑے عام سامان کے ساتھ صرف ایک چارپائی تھی جو کمرے کی عقبی یعنی شمالی دیوار کے ساتھ بچھی تھی۔ سلامو کو اس چارپائی پر سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی ختم کر دی۔ بالی نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ قاتل ماکا کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا کورا وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماکا کو میں جب چاہتا اپنے پاس تھانے بلا سکتا تھا، ویسے وہ آج شام بھی تھانے میں حاضری لگوا کر کیا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ماکا نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد میں بالی کو ایک کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا تفصیلی بیان از حد ضروری تھا۔ موقع پر جو دوسرے لوگ مجھے دکھائی دیے، میں نے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی لیکن وہ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ان میں سے کسی نے ماکا یا اس کے ساتھیوں کو بالی کے گھر میں داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالی سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے حوالدار قادر بخش کو تھانے بھیج دیا اور ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو لے کر اسی وقت ماکا کے گھر واقع فرید نگر پہنچ جائے اور اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دے۔ حوالدار میری بات کی تہ میں پہنچ گیا اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں بالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ غم سے نڈھال تھی۔ وہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے گزر رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں اس کا دماغ ہی نہ الٹ جائے۔ میں اسے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ اس وقت اسے سچی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا سلامو کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ میرے خلوص اور ہمدردی کے کلمات نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ جب وہ قدرے نارمل ہو گئی تو میں نے اس سے واقعے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تھوڑی دیر تو گمسم خلا میں دیکھتی رہی، پھر اس نے رک رک کر مجھے تفصیل بتائی۔ وہ بار بار رونے لگتی تھی اور اس کے بیان میں تعطل پیدا ہو جاتا۔ آدھے پونے گھنٹے کی محنت کے بعد میں اسے صرف اتنا معلوم کر سکا کہ وقوع کی رات شام ہی سے ان میں نوک جھونک ہونے لگی تھی۔ بالی نے اسے میرے پیغام کے بارے میں بتایا تو اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ تھانے مجھ سے ملنے آیا اور نہ کہیں گھر سے باہر گیا۔ وہ کالو سے بات شروع کرتا اور کالو پر ہی اس کی بات ختم ہو جاتی۔ کالو کو حاصل کرنا اس کی زندگی کا خواب بن گیا تھا۔ پتہ نہیں باغ پورہ کے اس مرغ نے سلامو پر کیا سحر پھونک دیا تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سلامو نے جب بالی سے جھمکے بیچنے کی بات کی تو تھوڑی پس و پیش کے بعد وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہوگی۔ بعد میں سلامو نے جھگڑے کی کوئی اور راہ نکال لی۔ اس جھگڑے نے رات کا کھانا بھی غارت کر دیا۔ پھر وہ سونے کے لیے کمرے میں پہنچے تو سلامو نے دوسرے کمرے کا رخ کیا، حالانکہ وہ پہلے ساتھ ہی ایک کمرے میں سوتے تھے۔ بالی نے سمجھا شاید سلامو غصے اور ناراضی کے سبب سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سلامو کی طرف سے اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، لہٰذا اس نے سلامو کی پرواہ نہ کی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پھر جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ آدھی رات کے وقت اچانک کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا گھر میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت اس نے صحن میں 3 افراد کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ انہی 3 میں سے بالی نے ایک کو پہچان لیا۔ بالی نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ وہ ماکا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماکا کا خیال آتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ اس کمرے کی جانب پلٹی جہاں سلامو سویا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ ایک خطرناک خنجر سلامو کے سینے میں گڑا ہوا تھا اور وہ خون میں لت پت چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئی تھی۔ میں بالی کا مفصل بیان قلم بند کر چکا تو وہ خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔
میں نے محسوس کیا کہ اب اس سے سوال و جواب بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، بالی جب تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے محسوس کیا گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے زبان سے جواب نہیں دیا، آنکھوں میں میرے سوال کے لیے تائیدی تاثرات تھے، گویا میں اس کے نزدیک غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، بالی جب گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی تم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی تو تم نے بقول خود ماکا کو اس کے دو ساتھیوں کے ہمراہ گھر سے کھلے ہوئے بیرونی دروازے سے نکلتے دیکھا۔ تم سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے رات سونے سے پہلے وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیرونی دروازہ بند کیا گیا تھا۔ پھر وہ کسی فوری خیال کے تحت بولی، آپ ہمارے ذہن کی چار دیواری تو دیکھ ہی چکے ہیں، وہ 6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں، ممکن ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک کود کر اندر آ گیا ہو اور اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہو۔ ہاں ایسا ممکن تو ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، کیا تم لوگوں نے دروازے کو اندر سے کوئی تالا وغیرہ نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، ہم دروازے کو صرف کنڈی لگاتے ہیں، بالی نے جواب دیا۔ اس قسم کے واقعے کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک اہم بات کی طرف اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا، بالی تمہیں تو شدت سے یہ احساس بلکہ یقین تھا کہ ماکا تمہارے خامند کو کوئی نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے، اس صورت میں تو تم لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ اب دیدہ ہو گئی اور بکھری ہوئی آواز میں بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ کافر کا بچہ گھر میں گھس کر سلاموں کے سینے میں خنجر اتار دے گا، میں تو سمجھ رہی تھی وہ باہر ہی کہیں اس سے الجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے مبینہ ماکا اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں برس چکی تھیں اور مزید چھلکنے کو تیار تھیں۔ اس کے گداز گالوں پر آنسوں نے جو لڑیاں پروئی تھیں ان کی راہ بھی باقی تھی۔ سوگواریت کی اس فضا کو لالٹین کی مخصوص ماتمی روشنی نے سوا کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اجڑے دیار میں آ گیا ہوں، یا کسی سنسان قبرستان کے ویران مرکز پر دیپ جلانے آیا ہوں، یا پھر میں اسے آگے سوچ نہ سکا۔ لب تو پہلے ہی خاموش تھے، سوچ بھی تھم گئی۔ بالی نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی تو اس کے نین کٹورے چھلک گئے۔ دیوار گیر کلاک نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا تو میں اپنے کمرے سے اٹھ گیا۔ اس وقت تک حوالدار قادر بخش ماکا کو گرفتار کر کے تھانے نہیں پہنچا تھا۔ تھانے آتے ہی مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا، قادر بخش 2 کانسٹیبلز کے ساتھ فرید نگر روانہ ہو گیا تھا جہاں ماکا کا گھر تھا۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس تاخیر کا سبب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا یا تو ماکا اسے گھر میں نہیں ملا یا پھر اس نے گرفتاری دینے میں کوئی رخنہ ڈال دیا ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، میرے لیے تشویش کی بات ضرور تھی۔ میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ماکا کی آمد پر اس بات کا خاص خیال رکھنے کو کہا جس پر اس نے مجھے اس کی خاطر مدارات کا یقین دلایا۔ میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ماکا کی آمد پر اس کا خاص خیال رکھنے کا کہا جس پر اس نے مجھے اس کی خاطر مدارات کا یقین دلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موجود ایک خاص قسم کی چمک دیکھی تو تنبیہی انداز میں کہا، فضل الہی، فی الحال خاطر مدارات کی ضرورت نہیں، صرف مزاج پرسی سے بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ ذرا ہولا رکھنا۔ جی ملک صاحب۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اگلا دن خاصا روشن اور امید افزاں تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ ماکا کو حوالات میں پہنچایا جا چکا ہے۔ میں نے حوالات کے نگران حوالدار قادر بخش کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کمرے میں آنے کے بعد سیلیوٹ کیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی جھلک تھی۔ میں نے پوچھا، قادر بخش تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ فرید نگر اتنا دور تو نہیں؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ ماکا فرید نگر میں نہیں ملا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ ماکا کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے قریب قریب کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ آدھی رات کے وقت گھر سے کہیں چلا گیا۔ سردیوں میں رات کے اس پہر سب لوگ گرم لحافوں میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ حوالدار نے جس شخص سے ماکا کے بارے میں پوچھا وہ اتفاق سے ماکا کا دوست بھی تھا، بلکہ آدھی رات تک وہ ماکا کے ساتھ ہی تھا۔ اسلم عرف اچھو نامی اس بندے نے حوالدار کو بتایا کہ ماکا مدینہ کالونی میں پرویز عرف پیجا کے گھر گیا تھا۔ مدینہ کالونی اور فرید نگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور ان کے درمیان ریلوے لائن گزرتی تھی، جبکہ سلطان پورہ اور مدینہ کالونی آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ حوالدار ماکا کی تلاش میں 2 کانسٹیبلز کے ساتھ فرید نگر سے مدینہ کالونی پہنچ گیا۔ پھر پرویز عرف پیجا کا گھر ڈھونڈنے میں انہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھو نے قادر بخش کو پیجا کے گھر کی درست لوکیشن بڑی وضاحت سے سمجھا دی تھی۔ حوالدار یہ تفصیل بیان کر چکا تو میں نے دریافت کیا، قادر بخش ماکا نے گرفتاری دینے میں ادھم تو نہیں مچایا؟ کوشش تو کی تھی جناب، لیکن میں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ حوالدار سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے سلاموں کے قتل کے الزام میں ہتھکڑی پہنا رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے ماکا کو وجہ گرفتاری بتا دی ہے؟ حوالدار نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، جناب
وہاں پیجا کے گھر میں پیجا اور ماکا کے علاوہ 2 افراد اور بھی موجود تھے۔ یہ چاروں تاش کی بازی لگا رہے تھے۔ جب سب نے باری باری مجھ سے پوچھا کہ میں کس جرم میں ماکا کو گرفتار کر رہا ہوں تو میں نے وجہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، ماکا نے اس واردات کے بارے میں کوئی انکشاف کیا؟ میرا مطلب ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ سلامو کے قتل سے انکاری ہے، حوالدار نے بتایا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کی گئی ہے؟ ASI کے اماں پر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرائی کی ہے، عمانی خیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، پھر اس ٹرائی کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ نہیں جناب، وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں، قادر بخش نے بتایا۔ میرا خیال ہے ماکا جیسے سانڈ کے لیے ہمیں آزمودہ فارمولاز کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس چھوٹی موٹی ٹرائی سے بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تم ماکا کو میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ چند لمحات کے بعد حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ ماکا کمرے میں آیا تو میں غضبناک نظر سے اسے گھورنے لگا۔ حوالدار بھی وہیں رک گیا اور میری طرف سے کسی مخصوص اشارے کا انتظار کرنے لگا، لیکن میں نے ماکا سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے حوالدار کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جب ہم کمرے میں دکیلے رہ گئے تو ماکا نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار جی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ میں نے کہا، ماکا، تم سے وہ غلطی سرزد ہوئی ہے جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جائے گی۔ بتاؤ، تم نے سلامو کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے بندوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ مجھے مارتے تھے اور یہی مطالبہ کرتے تھے کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں، یہ اقرار کر لوں کہ میں نے ہی سلامو کی جان لی ہے۔ لیکن جناب، جب میں نے اس کا قتل کیا ہی نہیں تو تسلیم کیسے کر لوں؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ تمہارے ساتھ دوسرے 2 افراد کون تھے؟ ذرا ان کے نام بتاؤ، میں انہیں بھی تفتیش میں شامل کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بات ختم کر کے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ماکا کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے پوچھا، تھانے دار جی، آپ کن 2 افراد کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ میں کن 2 افراد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہارے ان 2 ساتھیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی معیت میں تم گزشتہ رات سلامو کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور تم لوگوں نے اس بے قصور کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کچھ یاد آیا یا میں کوئی سنگین طریقہ اپناؤں؟ وہ ایک دم بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں سلامو کے گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی میں نے یا میرے کسی ساتھی نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ کو میرے کسی دشمن نے ورگلایا ہے، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ کیا تمہارا ایسا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ہر انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، پتہ نہیں یہ وار کس دشمن نے کیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سلامو کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے تو جس دن سے مجھ پر پابندی لگائی ہے، میں نہ تو سلطان پورہ میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی سلامو کو دیکھا ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ماکا، اب بھی وقت ہے، سچ اگل دو، میں تمہارے ساتھ ریات برتنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہ بات اسے چکر دینے کے لیے کہی تھی۔ اگر یہ لمحات گزر گئے تو پھر میں تمہیں جس عذاب سے گزاروں گا اس کا تصور بھی تم پر کپ کپی طاری کر دے گا۔ جناب، میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میں واقعی نہیں جانتا سلامو کا قاتل کون ہے، میں تمہاری اس زبان پر کیسے اعتبار کر لوں؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، وہ تیز آواز میں بولا۔ اس نے قسم والی بات دہرائی تو میں نے کہا، ماکا، قسمیں کھانے سے بات نہیں بنے گی۔ تمہیں 2 افراد کے ساتھ جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس لیے تم کسی بھی طرح جان نہیں بچا سکو گے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا، پھر حیرت سے معمور لہجے میں مستفسر ہوا، کس نے دیکھا ہے مجھے؟ ذرا اس جھوٹے کا نام تو بتائیں، میں اس بدبخت کو چیر کر رکھ دوں گا۔ ماکا، تم اس وقت تھانے میں ایک فرض شناس تھانہ انچارج کے سامنے کھڑے ہو، میں نے پھنکار کر کہا۔ تمہارے یہ دھمکی آمیز الفاظ جن خطرناک عزائم کو ظاہر کرتے ہیں وہ پھانسی کے پھندے کو تمہاری گردن کے بہت نزدیک کر دیں گے۔ یہ قتل کی کھلی دھمکی ہے، کیا سمجھے؟ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور گھگیا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں جذبات میں آ گیا تھا، معاف کر دیں، میں کسی کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ویسے ایک بات میں اچھی طرح جان گیا ہوں، ابھی آپ نے جس شخص کا ذکر کیا وہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ میرے اس انجانے دشمن کا نام تو بتائیں۔ میں نے دانستہ بالی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا اور ماکا سے کہا، ہم اپنے مخبروں اور قانون سے تعاون کرنے والے افراد کو ضائع نہیں کرتے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے جرم کو قبول کر لو، ورنہ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم اقرار جرم کے کتنے طریقے جانتے ہیں۔ وہ بڑی شدت سے اپنی گردن کو انکاری جھٹکے دینے لگا۔ ان گردنی جنبشوں کا ایک ہی مطلب تھا کہ سلامو کو اس نے قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ شرافت سے زبان کھولنے کو تیار نہیں تو اس کی خاطر تواضع سے قبل چند دوسرے نفسیاتی حربے آزمانے کی کوشش کی۔ ماکا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حوالدار قادر بخش نے تمہیں مدینہ کالونی کے گھر سے گرفتار کیا، وہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے تھے،
میں یہ جانتا ہوں کہ تم وہاں کتنے بجے پہنچے تھے، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا۔ اس نے سوچنے میں ایک لمحہ صرف کیا، پھر جواباً بولا، آدھی رات کے وقت۔ میرا خیال ہے اس وقت 12 ساڑھے 12 بجے ہوں گے۔ اسلم عرف اچھو نے حوالدار کو یہی وقت بتایا تھا۔ اسی حساب سے ماکا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورنے کا عمل جاری رکھا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ مدینہ کالونی میں پیجا کے گھر میں تاش کھیل رہے تھے۔ تمہارے اور پیجا کے علاوہ باقی 2 افراد کون تھے؟ ان میں ایک تو عارف تھا، اس نے بتایا، اور دوسرا ریاض تھا۔ یہ دونوں افراد بھی مدینہ کالونی ہی کے رہنے والے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، عارف علی تو مدینہ کالونی کا ہی ہے، لیکن ریاض کا تعلق سلطان پورہ سے ہے، یعنی وہ سلامو کے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ماکا، میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ان تینوں کو بھی تھانے بلواؤں گا۔ وہ لوگ مجھے بتائیں گے کہ تم مدینہ کالونی کتنے بجے پہنچے تھے۔ آپ اپنی تسلی کے لیے جیسی چاہیں تصدیق کر لیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ بالی اس واردات کی اطلاع دینے لگ بھگ 12:30 بجے تھانے پہنچی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سلامو کو 12 بجے یا اسے تھوڑا پہلے قتل کیا گیا تھا۔ میں کم و بیش 1 بجے جائے وقوع پر پہنچا تھا، اور سلامو کے سینے سے خارج ہونے والے خون سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اسی حساب سے سلامو کی موت کا وقت رات 11 اور 12 کے درمیان بنتا تھا۔ یہ میرا ایک رف اندازہ تھا، صحیح بات تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکتی تھی۔ میں نے ماکا کو سرِ دست حوالات میں بھیج دیا اور مزید تفتیش کے لیے اس کے ساتھیوں کو تھانے بلوا لیا۔ وہ ساتھی جن کے ساتھ وہ گزشتہ رات تاش کی بازی جما رہا تھا۔ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک باری باری پیجا، عارف اور ریاض کا انٹرویو کیا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس سے ماکا کے بیان کی تردید ہوتی۔ ان تینوں میں پیجا قدرے معقول اور سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو پابند کر دیا کہ جب تک اس کیس کی تفتیش جاری ہے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں نے مزید پوچھ تاچھ کے لیے کسی بھی وقت تھانے بلوا سکتا ہوں۔ میرے بلاوے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے۔ انہوں نے باری باری مجھے تعاون کا یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ انہیں ماکا کی گرفتاری کا دکھ تھا۔ انہوں نے کھل کر تو ماکا کی حمایت نہیں کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ماکا کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ وہ تینوں ماکا کے دوست تھے اور انہیں ماکا سے ہمدردی ہونا بھی چاہیے، لیکن میں ان کے ہمدردانہ جذبات کی روشنی میں ماکا کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سلامو کو حالت نیند میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور موت کا وقت میرے اندازے کے عین مطابق تھا، یعنی مقتول سلامو کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلۂ قتل وہی خنجر تھا جو دستے تک مقتول کے سینے میں پیوست پایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موجود ایک نکتے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نکتہ یہ تھا کہ سلامو کو نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رات کو سوتے وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ بصورت دیگر اگر دروازہ بند ہوتا اور قاتل کسی بھی طرح اسے کھولنے کی کوشش کرتا تو عین ممکن تھا مقتول کی آنکھ دروازہ کھلنے سے پہلے کھل جاتی، پھر اس صورت میں بالی کے اٹھنے کے بھی امکانات پیدا ہو جاتے۔ سرِ دست یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ قاتل کو دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ آئندہ 2-3 روز تک تفتیش کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے ماکا کی زبان کھلوانے اور اسے اقبال جرم کروانے کے لیے سختی بھی کی، لیکن وہ اس سختی کو جھیل گیا۔ اس نے سلامو کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ ماکا کے رویے اور رد عمل کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ اس کے دل کا احوال معلوم کرنے کے لیے مجھے روایتی تفتیشی ہتھ کنڈوں سے کام لینا پڑے گا۔ ماکا ایک مستند گنڈا تھا۔ ایسے لوگوں سے کچھ اگلوانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے اپنے کالے کرتوت قبولتے ہیں۔ کڑی آزمائش میں ڈالنے سے پہلے میں نے اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ خاصا مضمحل اور افسردہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں گہری سنجیدگی بھرتے ہوئے کہا، ماکا، تم چاہے لاکھ انکار کرو، لیکن میں نے تمہارے جرم کا ایک ٹھوس ثبوت حاصل کر لی ہے۔ اب تم کسی بھی قیمت پر جان نہیں چھڑا سکو گے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں دریافت کیا، کون سا ثبوت تھانے دار صاحب؟ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے چکر دیا۔ ماکا، میں نے آلۂ قتل کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خنجر تمہاری ملکیت ہے۔ اس نے انتہائی غیر یقینی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اس کے سوال میں دنیا جہان کی حیرت پنہاں تھی۔ یہ ہو چکا ہے ماکا، میں نے کہا۔ اب تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، جناب، جس خنجر سے سلامو کو قتل کیا گیا اس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں کسی لیبارٹری ٹیسٹ کو نہیں مانتا۔ پہلے تو میں نے ایسی کسی ٹیسٹ کے بارے میں نہیں سنا۔ میرے خلاف کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، ماکا، یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کی بدولت آلۂ قتل پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات کو دیکھا جا سکتا ہے،
اس खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, ये फिंगर प्रिंट्स टेस्ट कहलाता है। मैं ये बातें उसे उलझाने, उसकी जुबान से सच सुनने की खातिर कर रहा था, वरना हकीकत से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था। माखा मेरी चाल में ना आया और बदस्तूर नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि मुझे इस चक्कर से निकालें। मैंने सलामों को कत्ल नहीं किया और ना ही इस बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने उसे दोबारा हवालात में भेज दिया। ये केस टेरी खीर बनता जा रहा था। मुबैना कातिल मेरी तहवील में था। तमाम हालात वाक़यात भी इसी जानिब इशारा करते थे, लेकिन वो अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा था। उसकी ज़ुबान खुलवाने का एक ही रास्ता बाकी बचा था, और वो था पुलिस का रिवायती तफ्तीशी रास्ता। इससे पहले कि मैं तशद्दुद की राह अपनाता, एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसने तफ्तीश का रुख फेर दिया। एक रोज़ हवलदार कादिर बख्श मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मलक साहब, मुझसे कोताही हो गई है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर निदामत के तासुरात थे। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में दरियाफ्त किया, कादिर बख्श, तुम किस कोताही की बात कर रहे हो? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। उसने जुबान से कुछ कहने की बजाय अपनी जेब में हाथ डाला और एक जंजीर निकालकर मेरे सामने मेज़ पर रख दी। मैंने देखा वो एक तलाई जंजीर थी जिसमें एक नन्हा सा लॉकेट भी मौजूद था। मैंने वो लॉकेट उठा लिया और सरसरी अंदाज में उसे देखने के बाद सवालिया नज़र से कादिर बख्श को देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए शर्मिंदा लहजे में बोला, मलक साहब, उस रात जाए वकुआ पर मैं भी आपके साथ था। कमरे की तलाशी और मुआयने के दौरान में ये लॉकेट मुझे मिला और मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उस वक़्त आपसे इसका जिक्र नहीं किया और बाद में मुझे याद ना रहा। तो इतने दिन बाद तुम्हें इस लॉकेट की याद आई? मैंने डांट अमेज़ अंदाज में कहा और लॉकेट को घूरने लगा। तलाई जंजीर के साथ वो लॉकेट एक नन्हे से गोल जिस्म के मानित था, जिस पर अंग्रेज़ी का हरफ एम कनिंदा था। मैं उस लॉकेट का जायज़ा ले रहा था कि कादिर बख्श की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मलक साहब, हो सकता है मैं अब भी उस लॉकेट को भूला ही रहता। वो तो भला हो मेरी बीवी का। वो जब मेरे कपड़े धोने लगी तो उसे मेरी जेब से लॉकेट मिल गया। उसने रात ही मुझे दिया और मैं पहली फुर्सत में उसे आपके पास ले आया। मैं मानता हूँ मेरी गफलत नुमा कोताही के बाइस ये लॉकेट कई रोज़ बाद आप तक पहुँच रहा है। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस गलती को दरगुजर कर देंगे। मैंने फ़रोई बातों में वक़्त ज़ाया करने की बजाय कादिर बख्श से सवाल किया, तो मैं ये लॉकेट जाए वक़ुआ पर किस मकाम से मिला था? ये मकतूल की चारपाई के नज़दीक ही पड़ा हुआ था, उसने जवाब दिया। मैंने लॉकेट पर नज़र जमाकर बहुत दूर तक सोचते हुए पूछा, क्या तुमने उस वक्त लॉकेट को ध्यान से देखा था? नहीं जी, मैंने तवज्जो दिए बगैर उसे जेब में रख लिया था। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। फिर मेरे इन हमाक ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। क्यों, कोई खास बात है? मैंने बदस्तूर लॉकेट के एम को घूरते हुए कहा, कादिर बख्श, अगर उस वक़्त तुमने लॉकेट को गौर से देखा होता तो खामोशी से जेब में ना डाल लेते। ये लॉकेट तुम्हें खामोश रहने ही ना देता। बहरहाल, मैंने लॉकेट से निगाह हटाकर हवलदार को देखा और कहा कि मैं तुम्हारी इस कोताही को माफ़ करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत। इस कारनामे पर तुम्हारी बीवी को कोई इनाम शिनाम ज़रूर मिलना चाहिए। वह संजीदगी से मुझे देखते हुए बोला, ये किसके नाम का लॉकेट हो सकता है? मुश्ताक उर्फ माखा के बारे में क्या ख्याल है? मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसकी आंखें फैल गई। मलक साहब, माखा का असली और अरफी नाम एम से शुरू होता है। ये लॉकेट माखा का हो सकता है। तो फिर तुम माखा को फौरन मेरे पास ले आओ, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। हवलदार कादिर बख्श मेरे कमरे से निकल गया तो मैं लॉकेट और माखा के बारे में सोचने लगा। कादिर बख्श ने मुझे बताया था कि वो लॉकेट उसे मकतूल की चारपाई के पास पड़ा हुआ मिला था। अगर वो लॉकेट माखा का था तो फिर कत्ल की वारदात के दरमियान ही वो वहाँ गिरा होगा। माखा उस लॉकेट के तुफैल बुरी तरह मेरे शिकंजे में आने वाला था। थोड़ी देर बाद हवलदार माखा को लेकर मेरे पास आ गया। इतने दिन हवालात की हवा खाने और हर आते जाते पुलिस एहलकार से लात जूता खाने के बाद अच्छे अच्छों के मिजाज ठिकाने पर आ जाते, लेकिन माखा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी हालत खासी ख़राब हो चुकी थी, ताहम वो सलामों के कत्ल के सिलसिले में हस्बे तवक्का ताउन पर आमादा नहीं हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए उकताहट अमेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, मुझे और कितना रगड़ेंगे? बहुत हो गई। अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। माखा, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम मेरे एक जादू का चिराग हो। मैं तुम्हें उस वक़्त तक रगड़ता रहूँगा जब तक तुम्हारे अंदर से चिरागी जिन नमूदार नहीं हो जाता। वो बेजारी से बोला, ये तो सरासर ज़्यादती वाली बात हुई ना। ज़्यादती के बच्चे, मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा। तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश ना करो। फिर ज़रा रुक कर मैंने गंभीर आवाज़ में इजाफा किया, लेकिन अब इत्तफाक से मुझे एक ऐसी चाबी मिल गई है जिससे तुम्हारी ज़ुबान का कुफल खटक से खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी मज़ीद रगड़ाई और मनजाई की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप किस चाबी की बात कर रहे हैं जनाब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने अपनी मुट्ठी में बंद एम वाले तलाई लॉकेट को निकाला, उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सवाल किया कि तुम इस चाबी को पहचानते हो? वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। मैंने लॉकेट
اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھو، ممکن ہے تم اسے شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لاکٹ ہمیں مقتول سلامو کی لاش کے قریب کمرے کے فرش پر پڑا ملا ہے۔ اس نے لاکٹ کو ہاتھ میں لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس دوران میں اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو نوٹ کرنے لگا۔ وہاں مجھے شناسائی کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دی۔ جب سے اس نے لاکٹ دیکھا تھا میں نے شناخت یا شناسائی کا کوئی تاثر اس کی آنکھوں میں یا چہرے پر نمودار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ لاکٹ واقعی اسی کا تھا تو پھر کہنا پڑے گا کہ وہ ایک اچھا اداکار بھی تھا۔ آئندہ 10 منٹ تک بھی جب ماکا نے اس لاکٹ کو پہچاننے کا اعتراف نہ کیا تو میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ حوالدار اسے چھوڑنے کے بعد دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ ملک صاحب، یہ بندہ تو بہت پکا ہے، اس نے خیال آرائی کے انداز میں کہا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاص فارمولہ استعمال کرنا ہوں گے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی ان فارمولاز کو آزمانے کا وقت نہیں آیا قادر بخش۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا انداز ٹٹولنے والا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش، تم نے ماکا کو مدینہ کالونی میں پیجا کے گھر سے گرفتار کیا جہاں وہ پیجا عارف علی اور ریاض کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا، اور اس کے اس ٹھکانے کی نشاندہی اسلم عرف اچھو نے کی تھی۔ میں خاموش ہوا تو قادر بخش کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ پایا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمام وہ افراد ہیں جو ماکا کے بہت قریب رہے ہیں۔ ہم انہیں تھانے بلا کر یہ لاکٹ دکھائیں گے، کوئی تو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اس نے مذکورہ لاکٹ ماکا کے گلے میں یا اس کے پاس دیکھا ہے۔ اس تجربے سے معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، یعنی اس لاکٹ کا معمہ حل ہو جائے گا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی تجویز بہت زبردست ہے۔ میں نے قادر بخش کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مطلوبہ افراد کو تھانے بلوا لے۔ اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اچھو، ریاض اور عارف نے تو لاکٹ کو دیکھ کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، البتہ پرویز عرف پیجا نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ لاکٹ، یا بالکل ایسا ہی لاکٹ میں نے شہری بابو کے پاس دیکھا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شہری بابو یہ کون ہے بھائی؟ اس لڑکے کا نام تو ماجد ہے جناب، پیجا نے بتایا، لیکن کالونی میں سب اسے شہری بابو کہتے ہیں۔ یہ لاکٹ میں نے اس کے گلے میں پڑا دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، ماجد کو شہری بابو کیوں کہا جاتا ہے؟ عین کی مناسبت سے وہ لاکٹ ماجد پر فٹ بیٹھتا تھا۔ پیجا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ ادھر لاہور میں پڑھتا ہے، ادھر مدینہ کالونی میں سب شلوار قمیض یا عام دیہاتی لباس پہنتے ہیں۔ ماجد واحد آدمی ہے جو پینٹ شرٹ میں یہاں آتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے شہری بابو کہتے ہیں۔ ماجد میں میری دلچسپی بڑھنے لگی۔ اس کا لاکٹ چائے واردات پر پایا گیا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا اس واردات میں ماجد کا ہاتھ رہا ہوگا۔ اس حوالے سے وہ لڑکا اچانک بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے پیجا سے پوچھا، تمہارا وہ شہری بابو اگر لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پھر مدینہ کالونی میں وہ کیا لینے آتا ہے؟ کیا یہاں پر کسی سے اس کی رشتہ داری ہے؟ پیجا نے بتایا، جناب آپ رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں، ماجد کے تو ماں باپ مدینہ کالونی میں رہتے ہیں، لاہور میں تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہے۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا آج کل وہ شہری بابو مدینہ کالونی آیا ہوا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، پچھلے دنوں وہ کالونی ہی میں تھا لیکن اب واپس جا چکا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں کا حساب طلب کر لیا تو یہ وہی عرصہ نکلا جب سلامو کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یعنی وقوعہ کی شام وہ مدینہ کالونی میں موجود تھا اور اس سے اگلے روز وہ لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ اس صورتحال نے ماجد عرف شہری بابو کو میری نظر میں شک آلود کر دیا تھا۔ میں نے پیجا سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے ماجد کا بڑا بھائی لاہور میں کس جگہ رہتا ہے؟ نہیں جناب، اس نے معذوری ظاہر کی۔ پھر بولا، یہ بات اس کے باپ ساجد علی سے پوچھی جا سکتی ہے، وہ لوگ تو ادھر ہی مدینہ کالونی میں موجود ہیں۔ پیجا کی تجویز میں وزن تھا۔ میں نے اسے شہری بابو کے دیہاتی باپ ساجد علی کے گھر کا پتہ نوٹ کیا، پھر اسے تاکید کی کہ وہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے بعد میں نے پیجا کو رخصت کر دیا۔ اگلے روز صبح میں مدینہ کالونی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ASI فضل الہی بھی تھا۔ فضل الہی ان دنوں شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس لیے وہ آسانی سے میرے ہتھے چڑھ گیا۔ جب ہم نے ساجد علی کے دروازے پر دستک دی تو وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ ساجد علی اسکول ماسٹر تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا اور ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جب ہم اس کی بیٹھک میں بیٹھ چکے تو اس نے چائے پانی کے لیے بہت زور لگایا، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ہم بھرپور ناشتہ کر کے آئیں، اور یہ بات رسمی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ ماسٹر ساجد علی نے جب ہماری آمد کی غرض و غایت پوچھی تو میں نے ایم کی شناخت والا وہ طلائی لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دی اور کہا، ماسٹر صاحب، یہ لاکٹ مجھے ایک سنگین مقام سے ملا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ماجد کا ہے۔ آپ تصدیق یا تردید کریں تو بات آگے بڑھے۔ ماسٹر ساجد علی اس لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گیا تھا، تاہم جواب دینے میں اس نے چند لمحے صرف کی۔ اس دوران میں وہ لاکٹ کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ لاکٹ میرے بیٹے کا ہی ہے۔
اس نے کہا۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش چھپی ہوئی تھی۔ میں اس لاکٹ کے حوالے سے کسی سنگین مقام کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ ایک جوان بیٹے کا باپ تھا، اس کا پریشان ہونا قدرتی امر تھا۔ اس سوال کے جواب میں نے ماسٹر ساجد علی سے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور مختصراً اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ایک معقول و شریف آدمی تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی تحقیق و تفتیش کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ماجد قتل جیسی کسی سنگین واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میرے اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ میں آج تک رزق حرام کا ایک دانہ گھر میں نہیں لایا۔ میں نے کہا، یقیناً آپ بجا فرما رہے ہوں گے، لیکن میں بھی تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ پھر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ وہ پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ بات تو معلوم کر چکا ہوں کہ ماجد چند دن یہاں گزارنے کے بعد واپس لاہور جا چکا ہے۔ اتفاق سے وہ جس صبح یہاں سے روانہ ہوا ہے، اس سے پچھلی رات سلامو کا قتل ہوا ہے۔ اس تناظر میں آپ کے بیٹے کی ذات اور زیادہ سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ میں فوری طور پر آپ کے بیٹے ماجد المعروف باشہری بابو سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ یا تو اسے آج ہی یہاں بلوا لیں یا پھر اس کا لاہور کا ایڈریس مجھے بتائیں تاکہ میں وہیں جا کر اسے بات کر لوں۔ اس معاملے کو لٹکایا نہیں جا سکتا۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولا، ماجد کو فوری طور پر یہاں بلانا تو ممکن نہیں۔ پھر مجھے ہی لاہور جانا ہوگا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگانے کے بعد ماسٹر ساجد علی نے اپنے بڑے بیٹے واجد علی کے لاہور والے گھر کا پتہ مجھے نوٹ کرا دیا۔ بوقت رخصت اس نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، میں ایک امن پسند اور قانون کی مدد کرنے والا شہری ہوں۔ میں قانون کی بالادستی کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے ماجد کسی بھی نوعیت کے جرم میں ملوث نہیں۔ میں نے ماسٹر کا کندھا تھپکتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ کہا تھا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں۔ مجھے بے گناہ اور گنہگار کی اچھی طرح پہچان ہے اور جرائم پیشہ افراد کو میں دور ہی سے تاڑ لیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں اسی روز لاہور جانا چاہتا تھا۔ اس غرض سے میں پہلے ہیڈ کوارٹر جا کر اپنے سینئر آفیسر سے ملا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر وہاں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ حوالدار قادر بخش بھی تھا۔ ماجد کا بڑا بھائی واجد لاہور کے ایک معروف علاقے چھرا میں رہتا تھا۔ وہاں ذیلدار روڈ پر اس کا ایک بڑا سا جنرل اسٹور تھا۔ ماجد MAO کالج میں پڑھتا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے میں اپنی آمد کی اطلاع دی اور اس دورے کی غرض و غایت بھی بتا دی۔ پھر ہم واجد کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ واجد نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد ماجد کو وہیں بلا لیا۔ رسمی لیکسلا کے بعد میں نے اپنی جیب سے ایم والا طلائی لاکٹ نکالا اور اصل موضوع پر آ گیا۔ مذکورہ لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی ماجد ایسے چونکا جیسے کسی خطرناک شے پر اس کی نظر پڑ گئی ہو۔ میں ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے لاکٹ کو پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ماجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخودار، تمہارا یہ لاکٹ ہمیں ایک لاش کے پاس پڑا ملا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے اس بے گناہ بیچارے شخص کو کیوں قتل کیا؟ قتل اور لاش کے الفاظ نے اس کے چہرے پر ہراسانی پھیلا دی۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، کس کی لاش کو کون قتل ہوا ہے؟ اس کی کیفیت نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سلطان پورہ کا ایک رہائشی سلام دین عرف سلامو چند روز پہلے اپنے گھر میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی اگلی صبح تم مدینہ کالونی سے لاہور آ گئے تھے۔ پھر میں نے ذرا توقف کے بعد کہا، کچھ یاد آیا تمہیں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا تاکہ وہ اپنے چور تاثرات کو چھپا نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین کریں، مجھے ابھی آپ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ سلامو کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہارا سلامو کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تمہارا یہ لاکٹ اس کی لاش کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ میں نے وہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں تو جو کچھ کہنا ہے وہ تمہیں ہی کہنا ہے شہری بابو، میں نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ لاکٹ تمہارا ہے۔ وہ جس ہوتے ہوئے بولا، جناب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ اس کے لہجے سے جھلکتی بے بسی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا برخودار، میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا۔ میرے تھانے میں بڑی پراسرار مشین نصب ہے، وہ پتھروں اور مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تم تو گوشت پوست کے جیتے جاگتے انسان ہو۔ میری دھمکی امیز گفتگو نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اس نے جان چھڑانے کے لیے ایک بہانہ کھڑا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لاکٹ کچھ عرصہ پہلے کھو گیا تھا، میں نہیں جانتا یہ کس کے ہتھے لگا ہوگا۔ اور وہ خود ہی اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا، یہ لاکٹ کتنا عرصہ پہلے کھویا تھا؟ 2 ماہ پہلے؟ نہیں، 1 ماہ پہلے شاید، وہ بے ترتیب انداز میں بولا۔ میرا خیال ہے
15 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ لاکٹ میرے پاس نہیں۔ اس کا لہجہ اور طرز بیان اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ کامل دروغ گوئی سے کام لے کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، کیا یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے گلے میں لٹکا رہتا تھا؟ جی جی، وہ ہکلایا۔ پھر تو یہ جیسے ہی گم ہوا تمہیں خبر ہو جانا چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹٹولا، لیکن تم تو بتا رہے ہو 2 ماہ، 1 ماہ اور 15 دن، یہ کیا حساب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ان بدماشیوں سے مطمئن ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے یاد آ گیا، یہ لاکٹ 1 ماہ پہلے کھویا تھا۔ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے بھی اسے چکر دینے کا فیصلہ کیا اور غصیلے لہجے میں کہا، جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے سخت انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا، ابھی چند روز پہلے جب تم مدینہ کالونی میں اپنے والدین سے ملنے گئے تھے تو یہ لاکٹ تمہارے گلے میں موجود تھا۔ اس بات کو ابھی 1 ماہ تو نہیں ہوا، بمشکل 10 دن ہوئے ہوں گے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ وہ ایک دم بے حد ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کی حالت ایسی متغیر ہوئی جیسے اچانک اس پر کوئی بہت بڑی افتاد ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ مصیبت زدہ لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ 8-10 دن پہلے یہ لاکٹ میرے گلے میں تھا؟ میں نے حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، تمہارے گاؤں میں یعنی مدینہ کالونی میں پرویز عرف پیجا رہتا ہے، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اسی پیجا نے تمہاری گردن میں اس لاکٹ کو حمائل دیکھا تھا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ بدماش جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اچانک پٹ پڑا۔ میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ تم دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو؟ میں نے اسے لتاڑا، تمہارے کئی جھوٹ میرے سامنے کھل چکے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی طرف امداد طلب نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، پانی۔ ماجد کے رد عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس لاکٹ کے حوالے سے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، تمہیں جو پینا ہے پی لو، جو کھانا ہے کھا لو۔ میں ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور تم ہمارے ساتھ جاؤ گے میرے تھانے، جہاں نصب زندہ مشینیں تمہاری زبان کو متحرک کر دیں گی۔ میرے لہجے میں پوشیدہ سنگینی اور صفاقی کو محسوس کر کے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ زبان پر صرف ایک ہی جملے کی تکرار تھی، میں نے سلاموں کو قتل نہیں کیا۔ المختصر میں اسی روز ماجد علی عرف شہری بابو کو شہر سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ وہ تھانہ جو چند گاؤں دیہاتوں کی شناخت تھا، جہاں پر حالستاً دیہاتی فضا تھی جو اس شہری بابو کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی تھی۔ ماجد کا زندگی میں پہلی مرتبہ پولیس سے واسطہ پڑا تھا۔ 2-4 لات مکے کھانے کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا اور اس نے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا۔ اہم والا مذکورہ لاکٹ اس نے گاؤں سے روانہ ہونے سے قبل اپنی محبوبہ کو نشانی کے طور پر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، مدینہ کالونی میں کون ہے تمہاری محبوبہ؟ وہ مدینہ کالونی میں نہیں رہتی، وہ قدرے بہادری سے بولا۔ پھر وہ کہاں رہتی ہے؟ اس کا نام بتاؤ۔ جناب، وہ سلطان پورہ میں رہتی ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا، اور اس کا نام اقبال بی بی عرف بالی ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو ماجد؟ بالی تو شادی شدہ عورت ہے اور وہ خاصی شوہر پرست بھی تھی، تم مجھے کسی اور چکر میں تو نہیں ڈالنا چاہتے؟ نہیں جناب، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، اب تو میں سارے چکروں سے نکل آیا ہوں، آپ کو کیا کسی چکر میں الجھاؤں گا؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ مبنی بر سچ ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، تم نے بالی کے شوہر کو کیوں قتل کیا؟ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا جناب، سلاموں کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ دیکھو ماجد، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں کہ تم بالی کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہو تو پھر اس کے شوہر کے قتل کے بعد تمہاری ذات سب سے زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، حقیقت حال سے پردہ اٹھا دو، ورنہ تم بہت بڑی آفت میں گھرنے والے ہو۔ وہ پرعزم لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ ایک روشن سچ ہے، آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ کیا تمہاری یہ محبت یک طرفہ تھی؟ میں نے یک لخت پوچھا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، نہیں، ہماری محبت 2 طرفہ تھی، بلکہ ہے۔ بالی بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھ بند کر کے تمہاری بات پر یقین کر لوں گا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، میں بالی کو تھانے بلا کر تمہارے بیان کی تصدیق بھی کروں گا، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا، تاہم اسے ماکھا سے علیحدہ دوسرے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ماجد کے انکشافات کی روشنی میں پہلی فرصت میں بالی سے ملنا ضروری ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے رات و دن کی پرواہ کیے بغیر اسے اسی وقت تھانے بلا لیا۔ بالی کو جب پتا چلا کہ میں نے ماجد کو سلاموں کے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، تھانے دار جی، ماجد بے قصور ہے، اس نے سلاموں کو قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے قتل کیا ہے تمہارے گھر والے کو؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ وہ نظر چرانے لگی۔ میں نے کڑک کر کہا، بالی، اگر تم نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کی گردن جھک گئی۔
میں نے کہا ماجد کے مطابق لاہور جانے سے پہلے اس نے ایک لاکٹ تمہیں محبت کی نشانی کے طور پر دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ہنکوں کی طرح مجھے تکنے لگی۔ میں نے مذکورہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور کہا، یہ لاکٹ ہمیں سلامو کی لاش کے قریب پڑا ملا تھا، یہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ ایک ٹک لاکٹ کو گھورتے ہوئے بولی، پہلے تو آپ نے اس لاکٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ تم پہلے اور بعد کے حساب کو چھوڑو۔ میں نے اسے گھورا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے ذرا سختی کی تو اس نے سچ اگل دیا۔ یہ سچ گویا اس کے جرم کا اقرار تھا۔ سلامو کو بالی ہی نے قتل کیا تھا۔ سلامو کے سینے میں خنجر اتارتے وقت اس کا لاکٹ کمرے میں کہیں گر گیا تھا، جو بعد میں باوجود کوشش کے بھی اسے مل نہ سکا۔ اقبال جرم کے بعد اس نے ایک طویل جذباتی بیان دیا جس میں اس نے خود کو مظلوم اور سلامو کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ماجد سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس جذباتی بیان کے آخر میں اس نے کہا، تھانے دار جی میں کیا کرتی آپ ہی بتائیں۔ میں کیا کرتی؟ اس کے لہجے میں ایک کرب پنہاں تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ سلامو کو مر جانا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکی، پھر دوبارہ آگ اگلنے لگی۔ میں نے سلامو کا ہر ظلم برداشت کیا، اس کی بے دریغ مار کھائی، اس کی خاطر اپنے آرام و آسائش کو تیاگ دیا۔ میں کیا تھی کیا ہو گئی، کبھی اپنے حالات پر اف نہ کی۔ میں نے اس کی فرمائشیں اور فضول شوق پورے کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ ڈالا، گھر کا سامان بھی فروخت ہو گیا۔ میرے پاس بچا ہی کیا تھا، ایک جھمکوں کی جوڑی۔ میں تو اسے بھی فروخت کرنے کو تیار تھی، لیکن اس نامراد نے بات ہی ایسی کر دی کہ اس کا قتل واجب ہو گیا۔ پتہ ہے تھانے دار جی، سلامو نے اس رات مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ بولی، میں بتاتی ہوں۔ وہ باغ پورا نظر محمد سے مل کر آیا تھا، جس نے اپنے شیطان مرغے کالو کی قیمت 100 روپے لگائی تھی۔ میں جھمکے بیچ کر یہ رقم سلامو کو دینے کو تیار تھی، لیکن وہ بے حیائی سے بولا، بالی، نظر محمد نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے، سلامو تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، اگر تو ایک رات کے لیے بالی مجھے سونپ دے تو میں اس کے بدلے کالو تمہیں مفت میں دینے کو تیار ہوں۔ سنا آپ نے؟ وہ رکی اور سوالی انداز میں بولی، کیا اب میں سلامو کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود کو بھی بیچ دوں؟ اس رات سلامو نے مجھ سے یہی مطالبہ کیا تھا۔ میں حیرت اور استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن وفا کی اس پتلی بالی کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس وقت غضبناک ہو رہی تھی۔ شعلہ بار لہجے میں بولی، تھانے دار جی، بغیرتی کی یہ بات ایک ایسا شخص مجھ سے کہہ رہا تھا جو نکما ہی نہیں بلکل ناکارہ ہے۔ اسے نالائق نہیں بلکہ نااہل کہنا چاہیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سلامو کے ساتھ 8 سالہ ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد بھی میری گود ہری کیوں نہ ہوئی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے جس پیڑ کے نیچے پناہ لی تھی وہ خزاں رسیدہ تھا۔ جس ٹنڈ منڈ درخت پر ایک ہرا پتا موجود نہ ہو، وہ کسی کی گود کیا ہری کرے گا؟ میں نے تھانے دار صاحب، اس نے سینہ ٹھونکا اور ہیجانی انداز میں بولی، میں نے اس شخص کی ہر کمزوری، ہر کمی پر پردہ ڈال کر خود پر الزامات لیے۔ بعض لوگوں نے مجھے بانجھ بھی کہا، اور یہ شخص مجھ سے کیسی فرمائش کر رہا تھا جو بغیرتی اور بے حیائی کی فہرست میں سب سے اوپر رقم نظر آتی ہے۔ میں نے تو اس کی زندگی کو لاحق چھوٹے سے چھوٹے خطرے کے لیے بھی خود کو ہلکان کیا۔ آپ تو اس بات کے گواہ ہیں تھانے دار جی۔ بس وہ دو ٹوک انداز میں رکی اور بپھری ہوئی آواز میں بولی، میں نے اس بغیرت سلامو کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ میری نظر میں اتنا گر گیا تھا کہ اسے ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہو کر ویران نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی زبان تھم گئی تھی، مگر آنکھوں سے بدستور شعلے لبک رہے تھے۔ میں ان آتش بار آنکھوں کی تپش کو بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھل آواز میں بولی، میں تسلیم کرتی ہوں، ماجد مجھے اچھا لگتا ہے، وہ بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے، میں اسے محبت کرتی ہوں، اور یہ راہ بھی مجھے سلامو کے ناروا سلوک نہیں دکھائی ہے۔ محبت کی حقیقت کو زمانہ جانتا ہے، یہ ہر زندہ شے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ محبت کی بوند بوند کو ترسا ہوا شخص اگر کہیں نقب لگا بیٹھے تو اسے قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بھی ماجد کی محبت سے اپنے لیے سکون کے چند لمحے کشید کیے ہیں۔ اس جرم میں آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں۔ محبت کرنا اگر جرم ہے تو میں اس جرم میں پھانسی لگنے کو تیار ہوں۔ محبت کرنا جرم نہیں، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اور نہ ہی میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہارا اصل جرم ہے قتل، تم نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ خاموش نظر سے خلا میں گھورنے لگی۔ بعد میں جب ماجد کو پتا چلا کہ بالی نے سلامو کا قتل قبول کر لیا ہے تو اس نے یہ الزام اپنے سر لینے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں دم نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے ایک دبکا مار کر چپ کرا دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماکا کو میں نے اگلے روز چھوڑ دیا تھا۔ یہ بدمعاش اس کیس میں حادثہ خوش قسمت واقع ہوا تھا۔
جبکہ بالی جیسی غیرت مند عورت جیل کی اصلاحوں کے پیچھے چلی گئی۔ غیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی خاطر جانی یا مالی نقصان اٹھانے والوں کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ غیرت مند انسان جیتا ہے تو سر اٹھا کر، اور جان دیتا ہے تو بھی فخر سے۔ اس کا سینہ پھولا ہوا اور سر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔